اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد و آل محمد. آج کس قدر خوش قسمتی کا احساس ہے کہ انتہائی بابرکت دن اس درس کی سعادت نصیب ہو رہی ہے جب بھی امام زمانہ کے متعلق گفتگو کرنا ہوتی ہے تو حقیقتاً زبان ساتھ نہیں دیتی، سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسی شخصیت کی کیا توصیف بیان کی جائے. اچھا، ہماری حیثیت تو ظاہر ہے کچھ بھی نہیں ہے. یہاں تو بڑے بڑے مراجع ایسے ہیں جیسے کہ آیت اللہ وحید خراسانی. مسجد اعظم جو قم میں ہے، اس میں جب درس خارج دے رہے تھے تو یہی بات آیت اللہ وحید خراسانی نے وہاں پر کہی کہ میں ہرگز خود کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ اس عظیم تاریخ نیمہ شعبان اور اس میں پیدا ہونے والے عظیم مولود کی معرفی کروا سکوں. وہ فرماتے ہیں کہ 15 شعبان کا تو نہ ظرف قابل بیان ہے اور نہ ہی اس کا مظروف قابل بیان ہے. نیمہ شعبان ظرف ہے، 15 شعبان ظرف ہے، اور اس کا مظروف حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک تمام انبیاء کی امید ہے. اس کی کیا توصیف بیان کی جائے؟ اور فرماتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام تو چھوڑیے، خود اصحاب امام زمانہ علیہ السلام قابل وصف نہیں ہیں کہ ہم ان کی تعریف کر سکیں. یعنی ایک جو شخص ہے امام کا، ایک صحابی، وہ 4 افراد کے برابر عقل رکھتا ہے. ہر ایک کے پاس ایک تلوار ہے جس کے قبضے پر ایک الہی نقش ہے، جس کے ہر کلمے سے ہزار باب علم کھلتے ہیں. یہ امام کے اصحاب کی توصیف بیان کر رہے ہیں. تو عظمت نیمہ شعبان بھی اس حوالے سے قابل درک نہیں ہے، بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے شب قدر قابل درک نہیں اس کی عظمت. اور یہ جو 15 شعبان ہے، اس کو عید منتظرین بھی کہتے ہیں. 15 شعبان عید مستضعفین بھی ہے. معاشرے کے کچلے ہوئے افراد، مظلوم افراد، ان کی عید کا دن بھی ہے. اچھا، علماء فرماتے ہیں کہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم نے صرف امام زمانہ علیہ السلام کی یاد کو 15 شعبان سے مخصوص کر دیا اور باقی دنوں میں ہم ان سے غافل ہو جاتے ہیں. حجت الاسلام والمسلمین فاطمی نیا قم کے بہت مشہور معلم اخلاق ہیں اور استاد ہیں حوزہ علمیہ میں. وہ فرماتے ہیں کہ امام زمانہ سے غفلت برتنا ارواح کو تاریکی کی طرف کھینچ کے لے جاتا ہے. یعنی جتنا آپ امام زمانہ سے غافل ہوں گے اتنا ہی آپ کی روح تاریکی کی طرف کھینچتی ہوئی چلی جائے گی. تو اب ضروری ہے، فرماتے ہیں کہ 15 شعبان یا فقط روز جمعہ امام زمانہ کو یاد کرنے کے لیے یا فقط ایک مرتبہ دعائے ندبہ پڑھنا جو ہے اس پہ اکتفا نہ کیا جائے، بلکہ دن میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے مختلف کاموں کے درمیان بھی آپ امام زمانہ علیہ السلام کو یاد کریں. راستہ چلتے ہوئے ان کو یاد کریں. جو حقیقتاً مشتاقان ہیں اور عاشقان امام زمانہ علیہ السلام ہیں، وہ تو ہر وقت ان کو یاد کرتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ لکھ کے بھی لگا دیتے ہیں کہ مولا اگر میں آپ کو میں کیونکہ آپ کو پہچانتا نہیں ہوں، اگر راستے میں کبھی آپ میرے پاس سے گزریں اور میں آپ کو پہچان نہ سکوں تو میرا سلام قبول کر لیجئے گا. اللہم صلی علی محمد مولا محمد.
تو یہ ارتباط، ایسا توسل، ایسی یاد ان کی بہت ضروری. اور یہ ارتباط اور توسل اور اس طرح کی یاد یہ خود ہمارے اپنے فائدے کے لیے. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ بہجت جو ان کے متعلق کتاب لکھی گئی ہے پردہ نشین، اس میں بھی ان کا یہ قول نقل ہوا ہے کہ ہمارے تمام حالات اور ہمارے کام سارے اس وقت تک درست نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہمارا رابطہ ہمارے امام زمانہ علیہ السلام سے قوی نہ ہو. اور ہمارے امام عصر سے ہمارا رابطے کا قوی ہونا اصلاح نفس کے ساتھ وابستہ ہے. یعنی جس قدر اصلاح نفس ہوگی اسی قدر ہمارا رابطہ امام زمانہ علیہ السلام سے مضبوط ہوگا، اور جس قدر اصلاح نفس سے ہم غافل ہوں گے اسی قدر ہمارا ارتباط امام زمانہ سے کمزور پڑتا رہے گا، اسی قدر ہمارے امور کے اندر مشکلات آتی جائیں گی. تو یہ ضروری ہے کہ اپنے زمانے کے امام کے لیے معلومات کو بہت زیادہ بڑھائیے اور امام شناسی ہونی چاہیے. در محضر آیت اللہ بہجت، اس میں بھی آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ اگر آپ کی امام شناسی میں اضافہ ہوگا تو خود بخود اس بات کا لازمہ بنے گا کہ خدا شناسی کی طرف آپ جائیں گی، کیونکہ امام سے بڑھ کر اللہ کی کوئی نشانی نہیں. اور فرماتے ہیں کہ امام ایک آئینہ ہے جس میں پورے عالم کی حقیقت جو ہے وہ نمایاں ہوتی ہے. امام ایک آئینے کی طرح سے. تو امام کی جو یہ یاد ہے، امام کے ساتھ جو ارتباط ہے، امام کے ساتھ جو توسل ہے، اگر امام کی نگاہ کرم ہم آپ پر ہو گئی تو اس دنیاوی زندگی کے اندر بھی ایک انقلاب اور سعادت کی سی کیفیت پیدا ہو جائے گی. آیت اللہ وحید خراسانی، آج ان کی بہت سی باتیں امام زمانہ کے لحاظ سے بیان ہوں گی. وہ فرماتے ہیں کہ امام کی نگاہ کا ایک اثر ہے جو انہوں نے اپنے ایک درس خارج میں بیان کیا، اور اس میں ایک واقعہ نقل کیا ہے جو کہ شیخ صدوق نے اپنی کتاب کمال الدین کے اندر لکھا ہے. اور محمد ابن حسن سیرفی سے یہ واقعہ نقل ہوا ہے جو کہ بلخ کے رہنے والے تھے. اچھا، اہل بلخ جو تھے وہ اپنے اموال سے حقوق شرعیہ نکالتے تھے، خمس وغیرہ نکالتے تھے، اور یہ ان کو دیتے تھے. پھر یہ بغداد میں جو امام زمانہ علیہ السلام کے نائب حسین ابن روح تھے، یہ ان کو لے جا کر دیتے تھے جو امام زمانہ علیہ السلام کے تیسرے نائب تھے. دیکھیے، امام زمانہ کا نائب ہونا دیگر تمام خصوصیات کے ساتھ ایک اور چیز کا بھی تقاضا رکھتا تھا کہ کون کس قدر ایمان میں قوی ہے اور وہ امام کا کس حد تک رازدار ہے. مثلا یہاں تو ذرا سا کسی کو کوئی کبھی خواب میں بھی زیارت ہو جائے تو پوری دنیا کو بتانے کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے، لوگ اس کے طرف ہجوم کرنے لگتے ہیں. اتنے رازدار کہ ان کے متعلق اس زمانے کے لوگ کہتے تھے کہ اگر انہوں نے اپنے دامن میں بھی امام کو چھپایا ہوا ہو اور ان کی تلاش کے اندر لوگ آئیں اور ان کی جسم کو قینچیوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں تب بھی امام کے متعلق کچھ نہیں بتائیں گے. حسین ابن روح تو بہت بڑے مناظر بھی تھے اور بہت سی غیب کی باتوں کو بھی جانتے تھے، حتیٰ کہ اپنی موت کے وقت سے بھی واقف تھے. ابھی آگے چل کر بھی بات آئے گی. تو آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہاں بلخ اور کہاں بغداد. بلخ کے رہنے والے تھے اور بغداد جو وہاں حسین ابن روح وہاں پر تھے. تو حسن ابن سیرفی فرماتے ہیں کہ اتنا دور تھا کہ یعنی جس وقت ایران میں تہران سے صرف مشہد اگر انسان سواری کے اوپر جائے تو 2 مہینے لگتے تھے. تو یہ کرتے تھے کہ جتنے بھی اموال ان کے پاس جمع ہوتے تھے محمد ابن حسن سیرفی کے پاس بلخ میں اور اطراف سے جو لوگ ان کو لے جا کر دیتے تھے. تو اب بھی جس طریقے سے ہوتا ہے کہ اگر اماؤنٹ مثلا کسی جگہ کی کرنسی ڈی ویلیو ہے کچھ ہے اور کسی جگہ پہنچانا ہے تو اس کو ڈالر میں چینج کیا جاتا ہے، پاؤنڈز میں چینج کر کے جو ہے وہ مرجع کے آفس تک بھجوایا جاتا ہے تاکہ ان کی ذرا مقدار بھی کم ہو جائے.
یعنی کمیت میں ذرا کم ہو جائیں وہ. تو انہوں نے اپنے تمام اموال کو سونے اور چاندی کے سکوں کے سانچوں میں ڈھلوایا اور سفر کے لیے تیار ہو گئے. اور مدت تک سفر کرتے کرتے سرخس کا ایک علاقہ ہے جو کہ ایران اور ترکمانستان کے درمیان میں اس کی ایک سرحد ہے, وہاں پہنچ گئے. وہاں انہوں نے خیمہ لگایا محمد ابن حسن سیرفی نے, اور زمین پر بیٹھ کر وہ سونے اور چاندی کے سکے جو انہوں نے امام تک پہنچانے تھے ان کو بیٹھ کر گننے لگے. اچھا اس زمانے میں ریت کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے, ایک سکہ کہیں ریت کے اندر ہی کسی جگہ پر گم ہو گیا, چاندی کا سکہ تھا. اچھا یہ تھے ایک امین شخص. اب انہوں نے کہا ایک سکہ کہاں چلا گیا وہ. بہرحال انہوں نے اپنے ذاتی مال سے اس کمی کو پورا کیا, اور سرخ سے یہ ہمدان آئے, اور ہمدان میں وہاں اس مال کو چاندی کے اندر سانچے میں ڈھلوایا اور پھر اس کا سکہ بنوایا دوبارہ, اور پھر ہمدان سے ہوتے ہوئے یہ بغداد پہنچ گئے. بغداد میں حسین ابن روح کا جو مکان تھا وہاں پر بڑی مشکل کے بعد حسین ابن روح کے مکان کو انہوں نے تلاش کیا. بہرحال ان کا گھر مل گیا, اور تمام سونے اور چاندی کے وہ سکے, آیت اللہ وحید خراسانی واقعہ سنا رہے ہیں, تمام سونے اور چاندی کے وہ سکے ان کی جو تھیلیاں تھیں وہ حسین ابن روح کے سامنے رکھی. حسین ابن روح فرماتے ہیں کہ حسین ابن روح کون ہیں؟ یہ وہی ہیں جنہیں امام زمانہ علیہ السلام کی سانسیں نصیب ہوئی ہیں. اللہم صلی علی محمد. اور جن پر امام زمانہ علیہ السلام کی خاص نگاہ کرم تھی. انہوں نے اپنے سامنے سونے اور چاندی کے سب سکے سامنے رکھے. محمد ابن حسن سیرفی پریشان ہوئے کہ سونے چاندی کے سکوں کو اٹھا رہے ہیں, رکھ رہے ہیں, اور یہاں تک کہ انہوں نے اس میں سے ایک سکہ اٹھایا جو چاندی کا تھا اور کہا یہ ہمارا مال نہیں ہے, اور اس کو الگ کر دیا, اور کہا کہ یہ وہ ہے جو سرخس میں تمہاری ایک سونے کا سکہ کم ہو گیا تھا, اور تم نے یہ سوچتے ہوئے کہیں ہم مال میں خیانت نہ ہو جائے, ہمدان پہنچ کر اپنے ذاتی مال سے اس میں ایک اور سکہ بنوا کے اس کے اندر رکھا ہے, یہ تمہارا مال ہے, یہ ہمارا مال نہیں ہے. اب تم واپس سرخس جاؤ, اور وہاں پر جس جگہ پہ تم نے پہلے خیمہ لگایا تھا اسی جگہ پر خیمہ دوبارہ لگانا, اور وہاں تم تلاش کرنا, وہ چاندی کا سکہ تمہیں دوبارہ مل جائے گا. پھر اگلے سال جب تم بغداد آؤ دوبارہ اموال لے کر, تو اس چاندی کے سکے کو دوبارہ پھر یہاں لے کر آنا, اور جب تم آئندہ سال آؤ گے تو میں تم کو یہاں پر مجھے زندہ نہیں پاؤ گے, اور اس مال کو تم ہمارے بعد میں آنے والے نائب کے سپرد کر دینا. اب آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ یہ وہ ہستی ہے جنہیں امام زمانہ علیہ السلام کی پاکیزہ سانسیں نصیب ہوئی ہیں, اور امام کی نظر کرم نے ان کو اس عظیم مقام تک پہنچا دیا کہ وہ ماضی کو بھی دیکھ رہے ہیں اور مستقبل کو بھی دیکھ رہے ہیں. یعنی بغداد میں ہونے کے باوجود بلخ اور سرخس بھی ان کی نگاہوں کے سامنے ہیں, اور ہمدان بھی گویا ان کے قبضہ قدرت میں ہے. جب ان کے نوکروں اور غلاموں کی یہ کیفیت ہے تو سوچئے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی عظمت کیا ہوگی. اللہم صلی علی محمد. اور فرماتے ہیں کہ آج صاحبان ایمان کی یہ حالت, یعنی علماء بیان فرماتے ہیں کہ صاحبان ایمان کی آج یہ حالت ہو گئی ہے کہ گویا ایک لحاظ سے بہت سے وہابیت سے بڑے متاثر نظر آ رہے ہیں, یہاں تک کہ آئمہ کے معجزات کا انکار کر رہے ہیں, آئمہ کی ولایت تکوینی کا انکار کر رہے ہیں, اور ان کے علم غیب اور ان کے ہاتھ میں جو قدرت و طاقت ہے جو پروردگار عالم نے ان کو دی اس پر سوالات اٹھانے لگے ہیں. تو آپ سوچئے کہ جب امام زمانہ علیہ السلام کے غلاموں کی اور ان کے ملازموں کی اور ان کے وکلاء کی اتنی عظمت ہے اور اتنی ولایت تکوینی ان کے پاس ہے کہ وہ ماضی کو بھی دیکھ رہے ہیں, مستقبل کو بھی دیکھ رہے ہیں, ایک ایک چیز ان کی نگاہ کے سامنے ہے, تو امام کی کیفیت کیا ہوگی. جبھی زیارت مطلقہ جو ہے حضرت امیر کی مفاتی کے اندر بھی ہے, بہار کے اندر بھی ہے, کہ آپ خدا کی وہ دیکھنے والی آنکھ اور سننے والے کان ہیں, تو کتنی ان کی شان, کتنی ان کی عظمت ہے. اور
جب بھی آیت اللہ بہجت یہ بات بھی بیان فرماتے تھے کہ ہم جو آپس میں بھی جو باتیں کرتے ہیں، مثلا آپ اپنے رشتہ دار سے باتیں کر رہی ہیں، سہیلی سے باتیں کر رہی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ابھی کوئی کلمہ ہماری زبان سے نکلنے نہیں پاتا، اس سے پہلے امام زمانہ علیہ السلام تک پہنچ جاتا ہے، اس سے پہلے امام زمانہ تک پہنچ جاتا ہے۔ تو آج ہم کسی کے خلاف بات کر رہی ہے، کوئی خاتون اپنی ساس کے خلاف بات کر رہی ہے، اپنی نند کے خلاف بات کر رہی ہے، تو یہ بات دماغ میں رکھے کہ اب یہ منہ سے نکال رہی ہے اور یہ بات امام زمانہ علیہ السلام تک پہنچ رہی ہے، یہ جملہ امام تک پہنچ رہا ہے، سی سی کیمرے ہر جگہ کے اوپر لگے ہوئے ہیں جو ساری رپورٹ امام تک پہنچا رہے ہیں، آپ کا نامہ اعمال امام زمانہ علیہ السلام تک پہنچ رہا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ خود آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ جملہ نکالنے سے پہلے سوچ لینا کہ یہ جملہ امام زمانہ علیہ السلام کے قلب نازنی کو کس قدر غمگین کر سکتا۔ تو اچھا، یہ امام اس طرح کے امام ہیں، سارے ائمہ ہی ہمارے، جو ہمارے تمام تر گناہوں کے باوجود ہماری شفاعت پر آمادہ ہیں، اور یہ کبھی دھتکارتے نہیں ہیں آپ کو۔ کتنا ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ کتاب جو ہے اوالی اللیالی، اس کی پہلی جلد میں ہے کہ ایک دشمن اہل بیت ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور آ کر کہنے لگا کہ اگر آپ کا کوئی چاہنے والا، آپ کا کوئی ماننے والا اگر کوئی گناہ کرے تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ اچھا دیکھیے، اس طرح سے امام کو ایک لحاظ سے کہ آپ اپنے شیعوں کے جو اتنا تذکرہ کرتے ہیں اور ان کی اتنی تعریف کرتے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ کا چاہنے والا اور ماننے والا اگر گناہگار ہوگا تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ امام نے فرمایا کہ پروردگار عالم اس کو بیماری میں مبتلا کر دے گا، تو جتنی وہ بیماری میں تکلیف اٹھائے گا وہ سب اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی اور انجام بخیر ہو جائے گا۔ اچھا، اس نے کہا کہ اچھا دیکھیے، ایک تو ہم لوگ بیماریوں سے کتنا گھبراتے ہیں، اور خیر بیماریوں سے ہر انسان گھبراتا ہے، اس کے بچنے کی دعا بھی کرتا ہے، اس کا علاج بھی کرتا ہے، لیکن بہرحال جتنے عرصے بیمار رہتا ہے مسلسل گناہ جڑتے ہیں، مسلسل اس کے درجات میں اضافہ ہوتا ہے، اور وہ تمام نیک اعمال جو وہ صحت مندی کے عالم میں کیا کرتا تھا وہ اس بیماری کے عالم میں نہ کرنے کے باوجود اس کے نام اعمال میں لکھے جا رہے ہوتے ہیں۔ کتنا بیماری کے خود اپنے ایک فضائل۔ تو اس نے کہا کہ اچھا، اگر آپ کا وہ چاہنے والا ہے، ماننے والا، اگر جو آپ کا شیعہ ہے وہ اگر بیمار بھی نہ پڑے پھر کیا ہوگا؟ تو امام نے فرمایا تو پھر پروردگار عالم اس کو ایک برا پڑوسی دے گا جو اس کو تکلیف پہنچائے گا، اور وہ تکلیف کو برداشت کرے گا اور اس کے گناہوں کا کفارہ ہوگا اور انجام پھر بخیر ہو جائے گا۔ اچھا، اب وہ دشمن اہل بیت کوشش کر رہا ہے کہ کس طریقے سے میں امام کو شیعوں کی اس لحاظ سے مذمت کے اوپر لے کر جاؤں۔ دیکھیے میں کیا بیان کر رہا ہوں کہ وہ ہر صورت میں آپ کی شفاعت پر آمادہ ہے۔ اس نے کہا اچھا، بالفرض اگر ان کے پاس اس کے کوئی برا پڑوسی بھی نہیں، تو امام نے فرمایا پھر اس کو پروردگار عالم کوئی برا دوست دے گا جو اس کو تکلیف پہنچائے گا، اور اس کو تکلیف پہنچانے کا جو بھی اس کو تکلیف پہنچے گی وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی۔ اس نے کہا اچھا، اگر کوئی برا دوست بھی نہیں ہے اس کا، پھر اس کا کیا ہوگا؟ امام نے فرمایا پھر اس کو کوئی برا ہمسر ملے گا، مثلا کوئی عورت ہے تو برا شوہر ملے گا، شوہر ہے تو مثلا بری بیوی ملے گی اس کو، جو اس کو تکلیف پہنچائے گی، پھر ان تکالیف کو برداشت کرے گی اور اس کے گناہوں کا کفارہ ہوگا، اور اس طرح سے انجام بخیر ہو جائے گا۔ کہا کہ اچھا مولا، اگر یہ بتائیے کہ اگر اس کو کوئی برا شوہر، یعنی برا شوہر یا بری بیوی سے وہ ملے گی، تو اگر یہ دونوں بھی اگر نہ ملے اس کو تو پھر کیا ہوگا؟ تو کہا کہ پروردگار عالم اس صورت میں اس کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق نصیب فرمائے گا اور اس کا انجام پھر بخیر ہو جائے گا۔ اچھا، اب اس نے اب سمجھ میں نہیں آ رہا اس کے کہ میں کیسے آخر امام کو ایک لحاظ سے پھنساؤں اپنے اس جملوں کے اندر۔ کہا کہ اچھا، بالفرض اگر توبہ کی توفیق بھی نصیب نہ ہو مرنے سے پہلے تو پھر کیا ہوگا آپ کے شیعوں کا؟ تو امام نے فرمایا تیری آنکھوں پر خاک،
اس کے باوجود بھی ہم اس کی شفاعت کریں گے. اللہم صلی علی محمد. تو اتنی یہ امام یہ اس قدر اپنے چاہنے والوں سے، اس قدر اپنے ماننے والوں سے محبت کرتے ہیں، ہر طرح سے ان کا خیال رکھتے ہیں. اب ان کے چاہنے والوں کو کس قدر اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنے امام کے اتنے چاہنے والے امام کا دل نہ دکھائیں. یہ جو بھی کلمہ منہ سے نکال رہے ہیں سب کچھ امام تک پہنچ رہا ہے، ان کے دل نازنی کو زخمی کر رہا ہے، ان کو غمگین کر رہا ہے. کتنی ہم کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے زمانے کے امام کو ہم ناراض نہ کریں، ان کے دل کو تکلیف نہ پہنچائیں. آیت اللہ علی آقا قاضی اور آیت اللہ سید جمال الدین گلپائگانی، آیت اللہ سید جمال الدین گلپائگانی کے تو واقعات بہت مشہور ہیں. خود وادی السلام کے قبرستان میں جاتے تھے اور اپنی آنکھوں سے وہاں پر جو برزخی عذاب ہو رہے ہوتے تھے، کیونکہ وادی السلام میں ہر قسم کے مردے جو ہے وہ دفن ہوتے ہیں، اور حتیٰ کہ 5-5, 6-6, 7-7 گھنٹے وہاں پر قبرستان میں بیٹھے رہتے تھے. شاگرد بھی ان کے پریشان ہو جاتے تھے جو ان کے ساتھ قبرستان جاتے تھے، لیکن یہ اپنی چشم برزخی سے ان تمام عذابوں کا مشاہدہ کرتے تھے. اور ان کے استاد تھے ان دونوں کے آیت اللہ ملا حسین قلی حمدانی. یہ وہی ہیں جو کہ حرم امیر المومنین علیہ السلام میں مدفون ہیں، بہت بڑے عالم عارف تھے. اور اس کے علاوہ بھی بہت سے مراجع ایسے ہیں کہ جو اس بات کی بہت زیادہ تاکید کرتے ہیں کہ دن کا آغاز اگر کوئی شخص اپنے دن کا آغاز سورہ یاسین سے کرے اور اس کے علاوہ سورہ یاسین کے علاوہ زیارت آل یاسین پڑھے، اور اس کے بعد ان سورہ یاسین کو اور زیارت آل یاسین کو جو آپ نے ابھی شب نیمہ شعبان کے اندر پڑھی ہوگی، اس کے بعد امام زمانہ کی خدمت میں ہدیہ کرے. یہ عام دنوں کے متعلق بھی بتا رہے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ پھر دیکھیں کہ آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے. اگر آپ اس کے عادی بن گئے کہ روزانہ دن کا آغاز سورہ یاسین سے کریں اور اس کے بعد زیارت آل یاسین پڑھ کر امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ روانہ کریں، پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کے اندر کیسے انقلابات آتی اور انسان جو ہے کس طرح سے امام زمانہ کا منظور نظر بنتا ہے. آج وہ سارے ہم وہی حوالے جو اعمال کو ذکر کریں گے جو کہ حقیقتاً امام زمانہ علیہ السلام کا منظور نظر بناتی. تو لطف اور عنایات امام زمانہ اور امام زمانہ علیہ السلام کی خاص نگاہ کرم یہ آپ پر ہونے لگے گی. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں بہت اچھا جملہ کہ اہم یہ بات نہیں ہے کہ ہم ان کی زیارت کریں، اگرچہ یہ دوسرے پیرا میں کا ورنہ خود امام کی زیارت کتنی بڑی فضیلت ہے. فرماتے ہیں لیکن اتنی اہم یہ بات نہیں ہے کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کے چہرے کی زیارت کریں، زیادہ اہم یہ ہے کہ وہ ہمیں دیکھیں. اصلاً دیکھا جائے وہ ان کی نگاہ کرم آپ کی طرف ہو جائے، یہ آپ کو اصلاً فائدہ پہنچانے والی چیز. وہ اپنے خاص لطف اور عنایت کی نگاہ آپ کے اوپر کرنے لگے. تو فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی امام زمانہ علیہ السلام کے قریب ہونا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ امام زمانہ سے قریب تر ہوتا چلا جائے، تو اس کو اپنے اندر اتنی وسعت دینی پڑے گی کہ وہ گناہوں کو ترک کر کے ایک نیک انسان بن جائے. اور فرماتے ہیں اگر کوئی شخص مکمل طور پر اپنے آپ کو بالکل تبدیل کر دے، گناہگار انسان سے ایک نیک انسان کے اندر تبدیل ہو جائے، تو وہ نیک بنتے ہی فوراً ہی محضر امام زمانہ علیہ السلام میں پہنچ جاتا ہے. اللہم صلی علی محمد. نیک بنتے ہی ادھر اس نے توبہ کی اور اس کے بعد کوششیں کر کے نیک انسان بن گیا، وہ خود بخود محضر امام زمانہ میں حاضر ہو جائے گا، چاہے وہ امام زمانہ کی زیارت کرے نہ کرے، کیونکہ یہ اتنی اہم بات نہیں ہے، لیکن وہ امام زمانہ کا منظور نظر بن جائے گا اور گویا ان کی خدمت میں حاضر ہو جائے گا. تو اور ان کی نگاہ کا باقاعدہ مرکز بن جائے گا. لیکن اس کے لیے کام کرنا پڑے گا، اس کے لیے اپنے آپ کو دین کے لیے کچھ حصہ ڈالنا پڑے گا، اپنے اندر کچھ تبدیلی لانی پڑے گی.
خاص طور پر ہمارے جو یہ سعادات کرام، خود ایک شرف سعادت، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ سعادت ایک شرف. آج کل یہ والی بھی مذمتی پہلو بہت آنے لگا ہے کہ نہیں، اگر مثلا سید جو ہے وہ اگر کچھ گناہ گار ہے تو ظاہر ہے ہم گناہ کا کوئی احترام نہیں کر رہے، لیکن جس طریقے سے والدین گناہ گار بھی ہیں تو ان کا ایک احترام ہوتا ہے. استاد ہو سکتا ہے کہ کسی کا استاد داڑھی منڈا ہو، کسی کی جو کوئی استاد ہے اس کا پردہ اتنا صحیح نہ ہو، تو کیا آپ کو اس کی توہین کرنے کی اجازت مل جائے گی یا اس کی بے احترامی کی اجازت مل جائے گی؟ ایسا تو نہیں ہوگا نا. تو بہرحال فرماتے ہیں کہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے بھی یہ بات کہی، کہا کہ اگر اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ امام زمانہ کے یہاں اصل میں کام کی اہمیت ہے. شرف سعادت وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اصلاً کام کر کے دکھانا. خود انہوں نے بہت اچھی مثال دی ہے کہ ہمارے جو امام زمانہ علیہ السلام کے جو چاروں نائبین گزرے، چاروں نائبین، ناصر مکارم شیرازی فرماتے ہیں چاروں کے چاروں نائبین غیر سید تھے، غیر سادات تھے، لیکن کیا ایسا کام کر کے دکھایا، کیا ایسا اخلاص ان کے اندر تھا، کیا ایسی رازداری ان کے پاس تھی، کیا ایسی خصوصیات ان کے پاس تھیں کہ اگرچہ سید نہیں تھے، ائمہ کی اولادوں میں سے بھی نہیں تھے، اس کے باوجود بھی اتنے قریب ہو گئے کہ چاروں کے چاروں امام کے نواب اربع جو تھے وہ غیر سادات تھے. ایسا کام انہوں نے کیا کہ اتنا بڑا مقام امام کی خدمت میں حاصل کیا. سلمان فارسی کو اگر آپ دیکھیں، حضرت سلمان فارسی، ان کے والدین تو مجوسی تھے، لیکن کیا ہوا کہ ایسا اپنے آپ کو تبدیل کیا کہ ایمان کے 10ویں درجے کے اوپر فائز ہو گئے سلمان فارسی. اسی طریقے سے زرارہ ابن عیون کتنے مشہور ائمہ کے اصحاب میں ان کا شمار ہوتا ہے، ان کے اپنے والد عیسائی تھے. اور آج کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں، بہت سے لوگ پرانی چیز کہتے ہیں، لیکن حقیقتاً مثلا حجت الاسلام والمسلمین زکزاکی، ان کو آپ دیکھیں کتنی انہوں نے قربانیاں دی ہیں. آج کے دور میں نائجیریا کے اندر کہا جاتا ہے کہ تقریباً 50 لاکھ سے 1 کروڑ تک لوگوں عیسائیوں کو وہاں پر شیعہ بنایا. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اور ان کے اوپر پھر مظالم جو ڈھائے گئے اور ان کے بچوں کو کس طرح سے شہید کیا گیا. لیکن ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ کام کر کے دکھانا ہوتا. اب خواہ وہ کام تبلیغات میں آپ کریں، خواہ وہ کام جو ہے اہل بیت سے روشناس کرانے میں کریں، لوگوں کے کردار اور عمل کو بہتر بنانے میں کریں، یعنی اصلاً دیکھا جائے تو کام کر کے دکھانا. امام کی فوج کا، ہراول دستے کا یا ان کی سپاہیہ کے اندر شامل ہونے کا معیار یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ کام کرنا. تو بہرحال اب اور جو بھی آپ اعمال انجام دیں گی، دیکھیں ابھی آج بہت سے اعمال بھی بتائے جائیں گے، جو بھی اعمال آپ امام زمانہ علیہ السلام کے لیے انجام دیں گی، جو بھی بلکہ کام جو بھی عمومی طور پر خواہ وہ تبلیغ کے لیے کام ہو یا کسی اور طرح سے، وہ سب کا سب انتہائی اخلاص کے ساتھ امام زمانہ کی خدمت میں بھیجنا. دیکھیے اخلاص حاصل کرنے کے لیے ابھی 1 مہینہ آپ کے پاس آنے والا ہے، رمضان کا مہینہ. رمضان کے روزے اخلاص، صفت اخلاص کو حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ روایتوں میں بات آئی ہے کہ صفت اخلاص کے لیے بہت ہی اہم اور کارآمد مہینہ ہے. روزہ کے اندر خصوصیت یہ پائی جاتی ہے کہ اخلاص پیدا کرتا، اور اخلاص ہر چیز کے اندر مطلوب ہوتا ہے، ہر چیز میں، حتیٰ کہ ہر عبادت میں. حتیٰ کہ یہ جو ہم ایک دوسرے کو بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں سلام بھی کرتے ہیں نا، تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی غرض وابستہ بعض اوقات ہو جاتی. سلام بھی کر رہے ہیں، ذرا اس سے اپنے تعلقات بنانے ہیں، یا وہ فلاں ناراض نہ ہو جائے، یا یعنی بہت سی اس میں غیر الہی ٹائپ کی نیتیں آتی ہیں. یعنی سلام کرنے میں بھی خلوص نہیں. تو جیسے کہ ایک ایرانی شخص کا ایک میں واقعہ پڑھ رہا تھا، جو انقلاب سے پہلے مٹی کا تیل تقسیم کرتا تھا. لوگوں کے گھروں میں پہلے بھی مٹی کا تیل ہوتا تھا. یہاں بھی اگر پرانے زمانے کی کسی کو یاد ہو تو لوگ وہ چھوٹی چھوٹی ٹنکیاں لے کے گلی محلے میں جو ہے وہ بیچتے پھرتے تھے مٹی کا تیل. اچھا، یہ جہاں سے گزرتا تھا لوگ اس کو سلام کرتے تھے، کیونکہ بہرحال یہ لوگوں کی ضرورت تو پوری کرتا تھا. اچھا، جب انقلاب آیا اور اس کے بعد ملک کے اندر ترقی ہوئی ایران میں، تو گھر گھر گیس پہنچ گئی، ہر جگہ ہر گھر کے اندر پائپ لائنیں بچھ گئیں اور مٹی کے تیل کی ضرورت ختم ہو گئی. اب یہ جس محلے سے بھی گزرتا تھا کوئی اس کو سلام تک کرنے کو تیار نہیں ہوتا تھا.
یہ بھی حیران ہو گیا کہ میں نے 30 سال 40 سال تک لوگوں کی خدمت کی ہے، اب کسی جگہ سے بھی گزرتا ہوں سلام کرنا ویسے ہی ایک اسلامی حکم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یعنی لوگ صرف اس حقیر سے مٹی کے تیل کے چکر میں مجھے سلام کرتے تھے. یعنی حیران رہ گیا. تو واقعتاً ہم بھی بعض اوقات یہ دیکھتے ہیں کہ معمولی چیزوں کے عوض میں اپنی صفت اخلاص کو فروخت کر دیتے ہیں. بہت ساری چیزوں کے اندر آپ اپنے نیک اعمال کے لحاظ سے آپ چیک کیجئے گا کہ بہت سی چیزوں کے اندر جو ہمیں بظاہر ہم نیک عمل انجام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کے اندر کوئی نہ کوئی غرض وابستہ ہوتی ہے. حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں بھی جو آپ ہدایہ بھیجیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، وہ بھی مکمل اخلاص کے ساتھ بھیجیں، مکمل اخلاص کے ساتھ. یعنی بعض اوقات ہوتا ہے ٹھیک ہے ہمارے ساتھ بہت سی ضمنی حاجات تو ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں، دیکھیں پروردگار عالم کی ذات حقیقتاً وہ ذات ہے بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، اس میں تو ہم اپنی حاجاتیں سب اس کے سامنے رکھ دیتے. لیکن امام کو کوئی ہدیہ بھی بھیج رہے ہیں، اس میں بھی ہم نے ضمنی بہت ساری اپنی دنیاوی نیتیں چپکائی ہوئی ہیں اس کے ساتھ، اگرچہ وہ بھی جائز ہیں، کوئی اس کے اندر حرج نہیں ہے، وہ ذات اتنی کریم ہے کہ ان طرح کی کثافتوں کے ساتھ بھی ہمارے ہدیوں کو قبول کر لیتی. لیکن بہرحال ایک مکمل اخلاص کے ساتھ کہ ہمارے زمانے کا امام مولا، ہمیں اس کے عوض میں کچھ بھی نہیں چاہیے، بس یہ حقیر سا ایک تحفہ اور ہدیہ ہی ہم آپ کو آپ کی خدمت میں بھیجنا چاہتے. وہ تو ضمنی فوائد وہ تو سارے ملیں گے. یہاں تک ملتا ہے ہمارے علماء کی سیرت میں، بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ بہت سی چیزیں لوگوں کے سامنے جو ہے دینداری زیادہ ظاہر ہوتی ہے، انسان تنہائی میں ہوتا ہے تو اتنی دینداری اس کی ظاہر نہیں ہوتی ہے. آیت اللہ بروجردی کے متعلق یہ بات ملتی ہے کہ جب وہ نماز جماعت پڑھاتے تھے تو نماز جماعت بہت ہی جلد ختم کر دیتے تھے، کیونکہ دیکھیں نماز جماعت کا حکم بھی ہے کہ اس میں اضعف المامومین کا خیال کرنا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی کمزور ہو سکتا ہے کوئی بوڑھا ہو سکتا ہے کوئی حوائج ضروریہ اس کو تنگ کر رہے ہوں، تو انسان مختصر نماز پڑھائے، بہترین نماز اس کو جماعت اس کو کہا جاتا ہے. تو نماز جماعت کو تو آیت اللہ بروجردی بہت ہی جلد ختم کر دیتے تھے. لیکن ایک عالم فرماتے ہیں ایک دفعہ میں ان کے اپنے گھر ان سے ملنے کے لیے گیا، اس وقت آیت اللہ بروجردی 2 رکعت نماز مستحبی پڑھ رہے تھے تو 20 منٹ میں وہ نماز ختم کی. یعنی لوگوں کے سامنے جو نماز جماعت کا جو حکم ہے وہ تو 2 یا 3 منٹ کے اندر پوری جماعت ختم کر رہے ہیں، اور 2 رکعت نماز مستحبی میں جو گھر میں اکیلے پڑھ رہے تھے اس میں پورے 20 منٹ لگائے. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ انسان مکمل اخلاص کے ساتھ ایک شخص تھا کہ جس نے وہ حدیث جو ہے وہ پڑھی ہوئی تھی کہ من اخلص اللہ 40 صباحا، وہ جو پوری حدیث ہے کہ انسان اگر اللہ کے لیے اپنے عمل کو 40 روز کے لیے خالص کر لے تو اس کے دل سے حکمت کی موجیں پھوٹنے لگتی ہیں اور اس کی زبان پہ وہ حکمت جاری ہو جاتی. بہت سی حدیثوں کے اندر یہ بات آئی. اچھا، اس نے 40 روز کا یہ عمل کیا، اپنے دل کو خالص کیا، اور لیکن اس نے دیکھا کہ 40 روز گزر گئے لیکن میرے دل سے کوئی بھی حکمت کوئی نہیں پھوٹ رہی، کوئی چیز میری زبان کے اوپر جاری نہیں ہو رہی. تو وہ بڑا پریشان ہوا. اس نے سوچا کہ میں، جیسے کہ آج کل بھی ہوتا ہے کہ فوراً لوگ آج کل حدیث کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو اپنے فہم کو یعنی بجائے کہ کسی عالم سے پوچھیں، بجائے اس کے کہ استفسار کریں، کہتے ہیں نہیں ہم اس کو نہیں مانتے کیونکہ ہماری عقل میں نہیں آ رہی. براہ راست بالکل ریجیکٹ کر دیتے ہیں حدیث کو. تو اس نے سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ حدیث ہی پتہ چلا جھوٹی ہو. اس نے حدیث کی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ حدیث بھی صحیح ہے. پھر اس کے بعد اس نے اپنے تمام کاموں کو فقہی بنیادوں کے اوپر چیک کیا. ایسا نہ ہو کہ مثلا میں کہیں کوئی ریاکاری کا کوئی جذبہ آ رہا ہو، کہیں کوئی فقہی اعتبار سے کوئی عمل باطل ہو رہا ہو. اس نے تمام اپنے اعمال کو بھی چیک کیا، وہ بھی سارے صحیح نکلے. اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ پھر یہ حدیث بھی صحیح ہے، پھر میں نے 40 روز کا یہ عمل کیا پھر بھی میرے دل میں حکمت کے چشمے کیوں نہیں پھوٹے. تو وہ اس کے بعد بابصیرت علماء کے پاس گیا. انہوں نے کہا کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ تم نے 40 دن تک اپنے قلب میں حکمت پھوٹنے کے لیے عبادت خدا انجام دی تھی، نہ کہ خدا کے لیے. تم یہ چاہتے تھے کہ یہ جو تمہاری خواہش تھی کہ میری زبان کے اوپر حکمت کے چشمے جاری ہو جائیں، اصلاً تمہاری
نیت اس فائدے کو حاصل کرنے کے لیے تھی، نہ کہ مکمل اخلاص کے ساتھ پروردگار کی خوشنودی. یہی وجہ ہے کہ تمہیں یہ چیز حاصل نہیں ہوئی. تو دیکھیے علماء بھی ایک بات بیان کرتے ہیں، حدیث قدسی میں بھی یہ بات آئی ہے کہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اے فرزند آدم، میں نے ساری چیزوں کو تمہارے لیے بنایا ہے، ساری چیزوں کو، اور تجھے اپنے لیے بنایا ہے. یعنی سب چیزیں تیرے لیے ہیں اور تو میرے لیے. اور یہی بات ہے کہ حدیث قدسی میں یہ والی بات بھی آئی ہے کہ فرزند آدم، اگر زمین و آسمان کو بھی ملا دیا جائے، آپ گیلیکسیز لے آئیں، آپ پوری کہکشائیں لے آئیں، اور زمین و آسمان اور ان تمام کہکشاؤں کو بھی اگر ملا لیا جائے تو ان میں اتنی گنجائش نہیں کہ اللہ ان میں سما سکے، لیکن پروردگار عالم ایک مومن کے دل میں سما جاتا ہے. اور ہم ہیں کہ انتہائی معمولی آسائشوں کے لیے اپنے پروردگار عالم کا سودا کر لیتے ہیں. تو آج سے عزم کریں، ارادہ کریں، اور کہ ہم مکمل خلوص کے ساتھ بغیر کسی دنیاوی مقصد کے امام زمانہ کو یہ تمام چیزیں ہدیہ کریں. وہ دنیاوی سب خواہشات تو ایک لحاظ سے ان کو تحت الشعاع میں رکھیں، وہ تو ضمناً ہیں، وہ تو خود بخود آپ کو پوری ہو جائیں گی. دل کے کسی گوشے میں بھی ہیں اگر آپ کے، تو وہ بھی امام زمانہ کو جو خلوص سے جو اعمال ہدیہ کریں گی اس کے صدقے میں وہ ساری انشاءاللہ دعائیں بھی آپ کی قبول ہو جائیں گی. لیکن اعمال کو مکمل محبت کے ساتھ، مکمل خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ امام زمانہ کی خدمت میں ہدیہ کریں بغیر کسی دنیاوی لالچ اور غرض کی. آیت اللہ بہجت سے کسی نے پوچھا کہ ہم جو عزم اور ارادہ کرتے ہیں، دیکھیے عزم و ارادے کی بات ہو رہی ہے نا، ہم جو عزم و ارادہ کرتے ہیں اور عزم و ارادہ کرنے کے لیے کبھی کبھی نظر اور قسم بھی کھا لیتے ہیں. میں نظر کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر کے میں فلاں اگر کام کروں گا تو اس کے لیے نظر کی جاتی ہے، قسم کھائی جاتی ہے. تو کہتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی، یہ سوال پوچھا گیا کہ اس کے باوجود بھی وہ عزم و ارادہ پورا نہیں ہوتا، ہماری قسم ٹوٹ جاتی ہے، نظر ہماری ٹوٹ جاتی. کیا ایسا کریں کہ ہمارا عزم اور ارادہ شکستہ نہ ہونے پائے؟ تو بس ہوئے محبوب کے نام سے جو کتاب ہے اس میں آیت اللہ بہجت نے ایک بہت ہی زبردست نسخہ بتایا. کہا کہ اگر تم ایک منٹ کے لیے بھی اگر تم نے اپنے اندر یاد خدا کو پایا ہے تو اپنے اختیار سے اس کیفیت کو اپنے سے دور نہ کرو. خود بخود ہو جائے، بے اختیار وہ کیفیت دور ہو جائے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اپنے ارادے اور اختیار سے اس یاد خدا کی کیفیت، چاہے وہ ایک منٹ کے لیے ہی آپ کے اندر پیدا ہو. یہ بہت مشق اور پریکٹس چاہتی ہے، لیکن اور اس کے بعد اس میں غور و فکر بھی آپ کو بہت کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ اس کے اندر کیا مفہوم ہے اور اس کو میں کیسے عمل کر سکتی ہوں. کہا کہ ایک منٹ کو بھی اگر تم نے اپنے آپ کو یاد خدا میں غرق پایا ہے تو ارادتاً اور اختیاری طور پر اس کیفیت کو اپنے سے دور نہ کرو. ہاں، کیونکہ ان بشری تقاضے ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، وسوسے ہمارے اوپر آتے ہیں، ادھر ادھر کی چیزوں میں ہم غرق ہو جاتے ہیں. وہ خود بخود ہم بے اختیار طور پر اس کیفیت سے الگ ہو جائیں تو ایک الگ بات ہے، لیکن اختیاراً اپنے آپ کو اس کیفیت سے دور نہ کرو. اس کی مشق اور پریکٹس کرو تو تمہارا عزم اور ارادہ بہت زیادہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا اور کبھی ٹوٹنے نہیں پائے گا. بہت اہم انہوں نے یہ نقطہ ایک بیان کیا ہے، اور اس بہت یہ ایکسرسائز چاہتا ہے، بہت زیادہ مہارت چاہتا ہے، اور اس کو آپ پریکٹس کریں کہ یاد خدا جب بھی آپ کو آتی ہے تو ارادتاً اور اختیاراً اس یاد سے اپنے آپ کو دور نہ کریں. خود بخود ہو جائے تو ایک الگ بات ہے. اچھا، اب ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جناب آپ عمل ٹھیک کریں اپنا، تو عمل سے ہمارے دماغ میں ایک بات آتی ہے کہ یا تو ہم یعنی عمل کے اعتبار سے، تقوی و پرہیزگاری کے اعتبار سے یا تو بالکل مقدس اردبیلی بن جائیں، یا پھر دوسرا آپشن یہ کہ شیطان بن جائیں. ارے بھائی، درمیان کے بہت سے مرحلے ہیں، درمیان میں بہت سارے مقامات ہیں. ضروری نہیں کہ یہ دو ایکسٹریمز کے اوپر، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ دیکھیے حج کر کے آئے ہیں، آپ کوئی بھی اس سے بعد میں گناہ کا کام ہوتا نظر آ جائے تو فوراً اس کے حج کے تانے دینے لگتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کم سے کم پوری پچھلی زندگی کی گناہ تو معاف کروا کے آ گیا ہے نا،
اور اس سے گناہ بھی ہوں گے اور کتنے مہینے تک اس کے بعد تک اس کے گناہ بھی نہیں لکھے جاتے، یہ بھی روایت کے اندر آیا ہے. تو اس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پکڑنا، جس قدر بھی عمل کر رہا ہے پہلے سے تو بہتر ہو گیا ہے نا، پہلے سے بہتر ہو گیا حج کرنے کے بعد، تو ٹھیک ہے اس کو آپ ایک کریڈٹ دیں اس کا، اور اس کی جو خطائیں ہیں اس کو درگزر کریں. آقا محسن قراتی کتنے زیادہ معلم اخلاق ہیں، کتنی تقریریں ان کی آتی ہیں. تو ان کے پاس کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سے بالکل بہت فرینک قسم کے لوگ بھی آتے ہیں، اور بڑی زبردست ظاہر ہے کہ ان کی جتنے بھی دروس ہوتے ہیں وہاں پر بڑے نوجوانوں کے لوگوں کے اندر بڑا انقلاب اس کے اندر آیا. تو ایک شخص آیا ان کے پاس آ کے خود فرماتے ہیں کہ میرے پاس آ کر کہنے لگا بہت ہی بے تکلف ہو کے کہ دیکھیے تقریر تو آپ مولانا حضرات بڑی زبردست کرتے ہیں، یہ بتائیے کہ صرف فقط اور کہنے لگے کہ تقریر تو آپ لوگوں کی بہت اچھی ہوتی ہے، بتائیں کہ جتنا آپ تقریر کرتے ہیں ان سب کے اوپر عمل پیرا بھی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ دیکھیے بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ انسان اخلاقیات پہ گفتگو کر رہا ہے، مثلا بہت سارے عملیات بھی آپ کو جو ہے بتائے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ایک ہی نشست کے اندر آپ کو جو ہے 50 جو ہے اعمال بتائے جائیں، تو لوگ کوئی ہم سے پوچھ سکتا ہے آ کے کہ بھائی ان سب چیزوں کے اوپر آپ نے خود بھی عمل پیرا ہوئے تھے؟ شب قدر کے آپ نے اتنے اعمال بتائے ہیں، 50 اور سینکڑوں اعمال، یہ سارے کے سارے آپ نے خود بھی کیا کیے ہیں؟ تو کہنا یہی والا سوال مثلا آ کے کہ جتنا آپ باتیں بیان کرتے ہیں کیا خود بھی اتنی سب چیزوں پر خود بھی عمل کرتے ہیں؟ تو آقا محسن قراتی نے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ کہنے لگا کہ میری جوتوں کی دکان ہے. اچھا، کہا جوتوں کی دکان ہے تو آپ کی دکان میں کتنے جوتے ہوں گے؟ کہا کہ ایسی کوئی 1000 کے قریب تو ہوں گے. تو کہا کہ روزانہ کتنے فروخت کرتے ہیں؟ کہنے لگا کبھی 10 فروخت ہو جاتے ہیں، کبھی 20 فروخت ہو جاتے ہیں. تو آقا محسن قراتی کہنے لگے بس ہمارا بھی یہی حساب ہے، معلومات بہت ساری ہیں لیکن عمل ضرورت کے حساب سے کرتے ہیں. یعنی یہ نہیں کہ سارا کے سارا عمل جتنا بھی آپ کو چیز بتائی جا رہی ہے وہ سب پہ سب پر اتنی 100% عامل بھی ہو جائیں، یہ ضروری نہیں ہوتا. تو بہرحال یہی ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ جب بھی آپ کو بعمل ہونے کی بات بتائی جائے تو اصل میں لوگ کہتے ہیں یا تو پورا وہ بن جائیے، مہدی بحرالعلوم بن جائیں، مقدس اردبیلی بن جائیں، یعنی بالکل ایک بھی گناہ کا سوچے بھی نہیں، یا یہ کہ پھر دوسرا تو کوئی آپشن ہے نہیں، اس سے اگر کم گئے تو بس پھر تو شیطانی بننا ہے. نہیں، جس قدر بھی ممکن ہو آپ ترقی کرتی جائیں، اپنے اسٹیٹس کو روحانی طور پر بڑھاتی جائیں، آہستہ آہستہ عمل میں اضافہ کرتی جائیں. چھوٹی چھوٹی نیکیاں جس قدر بھی ممکن ہو چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتی جائیں، اور بلکہ کسی بھی نیکی کو بلکہ چھوٹا ہی نہ سمجھیں. پروردگار عالم کے نزدیک کتنی بڑی نیکی بن جائے مکمل اخلاص کے ساتھ. دیکھیں کتنی چیزیں تو ایسی ہیں کہ ہمارے مہاراجے بتاتے بھی نہیں. ابھی وہاں ایران میں سیلاب آیا تو آج ہی میں پڑھ رہا تھا وہ چیز. اب وہ انہوں نے آیت اللہ جعفر سبحانی نے اپنا پورا گھر فروخت کر دیا اور ساری کی ساری رقم سیلاب وکٹمز کے لیے وہاں پر جمع کرا دی. بڑے آرام سے آپ نے سن لیا، درود تو بھیجیے نا. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آیت اللہ جعفر سبحانی. اور وہ نہیں صرف چیک دیا تھا، وہ تو بعد میں پھر ظاہر ہے کہ ایران کے اندر یہ چیز ہوتی ہے، لوگوں کی نیکیاں اگر کوئی ہوتی ہیں تو وہ دوسرے لوگ آشکار کرتے ہیں، وہ تو ظاہر ہے خود چھپائے گا. انہوں نے تو خاموشی سے صرف چیک جمع کرایا تھا، لیکن کیا ہے کہ علماء نے اس کو آشکار کیا اور کہا کہ دیکھیں، یعنی اپنا گھر تک فروخت کر دیا اس کے لیے انہوں نے. تو چلیں، یہ تو پھر بھی ایک بڑی بات ہم کو نظر آتی. نجف کے ایک عالم فرماتے ہیں کہ ایک سبزی فروش کی دکان پہ میں نے آیت اللہ علی آقا قاضی کو دیکھا. وادی السلام کا قبرستان شروع ہی ہوتا ہے کہ بالکل شروع میں آیت اللہ علی آقا قاضی کا مقبرہ نظر آئے گا، وہاں کی قبر مبارک ہے. تو وہ نجف کے عالم دین فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا سبزی فروش کی دکان پہ آیت اللہ علی آقا قاضی کھڑے ہوئے تھے، اور اس سبزی فروش کی دکان پر سے خراب جو سبزی ہے وہ چھانٹ رہے تھے. اس میں کاہو جو کہ سلاد کے پتوں کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، اس میں سے سخت اور بوسیدہ قسم کے جو لیوز تھیں وہ اس کی نکال رہے تھے.
اچھا یہ مسلسل انہیں آبزرو کر رہے ہیں آیت اللہ علی آقا قاضی کو. اچھا جوان طالب علم عام طور پر بزرگ اپنے اساتذہ کو دیکھتے ہیں ان کا طریقہ کار کیا ہے, کہ بزرگ علماء کا ہم طریقہ کار دیکھیں تو انہوں نے وہ گلے سڑی قسم کی سبزیاں اور وہ سوکھے ہوئے وہ جو پتے تھے کاہو کے وہ خریدے اور اس کے بعد چلے گئے. ان نجف کے جو عالم تھے یہ فرماتے ہیں کہ میں نے جا کر ان کو اپنے استاد کو روکا اور کہا کہ آپ نے یہ گلی ہوئی سبزیاں کیوں خریدی؟ تو آیت اللہ علی آقا قاضی نے فرمایا کہ یہ جو دکاندار ہے یہ بہت غریب ہے اور میں کبھی کبھار اس کی مدد کرتا ہوں, لیکن میں اس طرح سے مدد نہیں کرتا کہ اس کی عزت نفس مجروح ہو اور نہ اس کو مفت خوری کی عادت پڑ جائے, یعنی ویسی اگر امداد کی جائے تو مفت خوری کی عادت پڑ جائے گی. اب میں نے اس وجہ سے خریدی ہیں تاکہ اس کا کاروباری نقصان بھی نہ ہو, کیونکہ بہرحال یہ غیر معیاری سبزیاں جو ہیں اور یہ گلا سڑا قسم کا جو کاہو ہے یہ اس سے کوئی بھی نہیں خریدتا, اور اس کے بعد شام کے وقت یہ دکان کو جس وقت بند کر کے جاتا ان سب کو پھینک کر چلے جاتا اور اس کا اتنا نقصان ہو جاتا. تو میں نے اس وجہ سے اس کو خریدی تاکہ اس کی اس طرح سے مدد ہو جائے. تو اتنی چھوٹی چھوٹی نیکیاں جس کی طرف آپ توجہ بھی نہیں کرتے, ان افراد کو اتنے بڑے بڑے مقامات کے اوپر فائز کر دیا. تو آپ کبھی بھی کسی یہ نہ سوچیں کہ بس ہم تو کیونکہ جعفر سبحانی کی طرح سے جو اپنے گھر کو فروخت نہیں کر سکتے تو ہم کوئی اور نیکی بھی نہیں کر سکتے. نہیں, چھوٹے لیول کی بھی بہت ساری نیکی ہیں جو بظاہر دیکھیں اللہ کے نزدیک کوئی نیکی چھوٹی اور بڑی نہیں. جس طریقے سے اللہ کے بارگاہ میں کوئی بھی گناہ جو ہے چھوٹا بڑا نہیں ہوتا, ہر جو گناہ ہے وہ اس کی بارگاہ میں دیکھیں کہ کس ذات کی نافرمانی کی جا رہی, اسی طریقے سے کس ذات کو خوش کیا جا رہا ہے, وہ عمل بھی کبھی چھوٹا نہیں ہوتا. تو کوشش کریں کہ جس قدر بھی ممکن ہو نیکیاں کرتے چلے جائیں, نیکیاں کرتے چلے جائیں اور مکمل اخلاص کے ساتھ اس کا ہدیہ امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت اقدس کے اندر پیش کریں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. آیت اللہ صادق روحانی فرماتے ہیں کہ دیکھیے ہمارے ہاں اس موضوع پر مدرسے میں پوری گفتگو ہو چکی ہے ایام ازا کے بعد. جو ذاکری کلاسز ہوئی تھی اس میں فقہ عزاداری کے عنوان سے, پھر اس کے اندر بہت سے ضمنی مسائل کے اوپر بھی گفتگو ہوئی تھی. تو پوری ایک نشست پر ہوئی تھی کہ ائمہ معصومین کا مجالس عزا کے اندر آنا اور حاضری دینا یہ کیا ممکن ہے یا نہیں ہے, اس پہ پوری گفتگو ہوئی تھی. واقعات سارے بیان ہوئے تھے, علماء اور مجتہدین کے فتاوے اور نظریات بیان ہوئے تھے. وہ جو شوقین ہو وہ سن سکتی ہیں اس کو. تو آیت اللہ صادق روحانی فرماتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام اور حضرت زہرا اور معصومین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد یہ ہر کس و ناکس کی مجلس میں نہیں آتے, یہ صرف اور صرف مخلصین کی مجلس میں آتے. کسی نے اگر جو ہے بہت زبردست قسم کا تبرک بنوایا ہوا ہے اور ریاکاری کی نظریے سے بنوایا ہوا ہے, یا مثلا وہ سیاسی حلیم وغیرہ جو کیا ہوا ہے اس کے اندر کوئی اس نے مجلس برپا کی ہوئی ہے لوگوں سے تعلقات بنانے کے لیے, مثلا امید ہے کہ انشاءاللہ لوگ اس قسم کے نہیں رکھتے ہوں گے, لیکن وہ فرماتے ہیں کہ جو باقاعدہ حقیقتاً اخلاص کے ساتھ یہ چیزیں برپا کرتا ہے وہاں پر یہ شخصیات تشریف لاتی. لیکن اس کے علاوہ جو غیر مخلص ہیں یا کوئی دنیاوی قسم کی کوئی آلائش ان کی نیتوں کے اندر پائی جاتی ہے وہاں پر یہ شخصیات تشریف نہیں لاتی. تو بہرحال یہ دماغ میں رہے کہ یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ بہجت کے متعلق بھی یہ بات ملتی ہے کہ آیت اللہ بہجت یہ بات فرماتے تھے کہ جو انسان کا ہم ظاہر ہے کہ ہماری مقصد کیا ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو جائے, اور بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے زیارت نصیب ہونا, کتنی عظمت کی بات ہے زیارت نصیب ہونا, اور کتنا شوق ہے کہ شخص کو ہونا چاہیے. اور علماء ایک بات اور بھی کہتے ہیں کہ شاید اس کا بہت زیادہ تعلق تقوی و پرہیزگاری سے بھی نہیں, امام زمانہ کی زیارت کا نصیب ہونا زیادہ اس بات کا متقاضی ہے کہ آپ کے اندر ان کی زیارت کی تڑپ کتنی پائی جاتی. ضروری ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اتنے تقوی کے اتنے معیار کے اوپر نہ ہو, لیکن اس کے باوجود اس کو امام کی زیارت نصیب ہو جائے. لیکن فرماتے ہیں کہ شاید ضروری نہیں ہے کہ انسان
امام عصر کی خدمت میں ہمیشہ مشرف ہونے کی کہ در پہ ہو، شاید اس سے بھی زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھے اور ائمہ سے توسل کرے اور اس کا ہدیہ امام زمانہ کی خدمت میں بھیج دے۔ دیکھیں کتنے ایسے ہیں لوگ اور علماء بھی، اور فرماتے ہیں یا تو 2 رکعت نماز پڑھ کے شاید یہ امام زمانہ کی زیارت سے بھی زیادہ بہتر یہ والا کام ہو۔ یہ بہت سے لوگوں کو شاید یہ بات ہضم بھی نہ ہو، لیکن آیت اللہ بہجت نے بات فرمائی کہ شاید اس سے زیادہ بہتر خلوص کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھ کے امام کو ہدیہ کرے، یا پھر امام زمانہ علیہ السلام کے لیے دعائے فرج پڑھے۔ دعائے فرج شاید یہ زیادہ بہتر ہو، اس سے امام زیادہ خوش ہوں گے بنسبت اس کے کہ صرف ان کے چہرے کی زیارت کر لی جائے، اگرچہ وہ بھی بہت عظمت کی بات، لیکن فرماتے ہیں اس سے بھی زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ ان کی خدمت کے اندر یہ والے اعمال، خواہ وہ 2 رکعت نماز، عام سی 2 رکعت نماز فجر کے طریقے سے پڑھ کر پورے خلوص کے ساتھ اس کا ثواب امام زمانہ کی خدمت میں ہدیہ کریں، حتیٰ کہ آپ اپنی واجب نمازوں، حتیٰ کہ اپنے واجب روزوں، حتیٰ کہ اپنے واجب حج، اور مثلا آپ نے خمس نکالا، اپنا واجب خمس نکالا، اور اس کے باوجود اس کا ثواب امام زمانہ خلوص سے امام کی خدمت کے اندر ہدیہ کر دیں۔ جتنے بھی آپ اس طرح سے واجبات انجام دیتی ہیں اور حتیٰ کہ حرام سے بچنا خود ایک ثواب کا باعث ہے، یعنی اپنے نیک اعمال کو امام زمانہ کی خدمت میں ہدیہ کریں، شاید اس سے بھی زیادہ بہتر۔ اور ایک بات منسوب ہے آیت اللہ مرشی نجفی سے، میں نے تحقیق تو نہیں کی نہ کسی کتاب کے اندر الگ سے اس بات کو پڑھا ہے، لیکن بہت سی چیزیں مشہور بھی ہوتی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں نے زیارت آل یاسین پڑھی میری ہمیشہ امام زمانہ سے ملاقات ہوئی۔ یہ بات مشہور ہے ان کے لحاظ سے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور فرماتے ہیں اگر کسی شخص نے 40 دفعہ زیارت آل یاسین پڑھی، 40 مرتبہ، تو میں نے کوئی شخص ایسا نہیں دیکھا کہ اس نے 40 مرتبہ زیارت آل یاسین پڑھی اور اس کی امام زمانہ سے ملاقات نہ ہوئی، مکمل خلوص کے ساتھ البتہ پڑھنا۔ اور آیت اللہ عبد الکریم کشمیری فرماتے ہیں کہ اگر آپ یہ بات چاہتے ہیں کہ آپ 1 گھنٹہ خدمت امام زمانہ میں حاضر ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ 1 گھنٹہ خدمت امام زمانہ میں حاضر ہوں اور ان سے فیوض و برکات کو آپ حاصل کریں، تو خلوت کی جگہ پر بیٹھ کر زیارت آل یاسین پڑھیں۔ گویا آپ 1 گھنٹہ امام زمانہ کی خدمت میں حاضر رہ کر جو فیوض و برکات آپ کو حاصل ہوتے ہیں وہ زیارت آل یاسین پڑھنے سے حاصل ہو جاتی ہیں۔ اور گویا بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ امام زمانہ علیہ السلام کے سامنے بیٹھے ہو، یعنی زیارت آل یاسین پڑھنا ایسا ہی ہے۔ آیت اللہ عبد الکریم کشمیری فرماتے ہیں کہ جیسے آپ امام زمانہ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہوں۔ تو اور یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ آپ کو امام زمانہ کا منظور نظر بناتے ہیں یہ سارے اعمال۔ اور یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ علی آقا قاضی یہ کہتے تھے کہ دعائے فرج الہی عظم البلاء والی دعا جو ہے، آج کل دیکھیے بہت سارے، وہی میں بار بار جس کا تذکرہ کر کے آپ کو اس کا احساس دلاتا ہوں کہ وہابی العقیدہ قسم کے بہت سے سارے افراد ان تمام دعاؤں کو بھی رد کرنے لگے، جبکہ یہ تمام چیزیں علماء مجتہدین عرفا کہتے ہیں امام سے ہمارے ارتباط کو بڑھاتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ دعائے فرج الہی عظم البلاء والی جو دعا ہے، یہ اگر آپ روزانہ اگر آپ پڑھنے لگیں گے تو امام سے آپ کا ارتباط بڑھتا چلا جائے گا اور امام اتنا ہی آپ کی طرف متوجہ ہوتے چلے جائیں گے، ان کی نگاہ لطف اور عنایت آپ کے اوپر پڑنے لگے گی۔ دیکھیے اور یہ ایک اس کا بھی تقاضا ہے نا، آپ خود سوچیں کہ جس طریقے سے روزانہ کی بنیاد پر اگر کوئی شخص آپ کو تحائف بھیجنے لگے تو نہیں بھی اگر آپ کے دماغ میں اس کا خیال ہو تو آپ خود بخود ایک قلبی جھکاؤ اس کی طرف ہوتا چلا جاتا ہے کہ کون مومن ہے جو ہمیں روزانہ کی بنیاد پر تحفے بھیج رہا ہے۔ تو امام زمانہ جیسا کریم وہ جب روزانہ کی بنیاد پر یہ تحائف ان کی طرف جائیں گے تو خود بخود ان کی نگاہ لطف و کرم آپ کی طرف ہونے لگے گی اور آپ ان کے منظور نظر بننے لگیں گے۔ تو اچھا اب دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ارتباط کے حوالے سے جب بھی گفتگو ہوتی ہے تو لوگ فوراً
دماغ میں ان کے یہ آتا ہے کہ بس براہ راست بس امام زمانہ سے ہماری ملاقاتیں شروع ہو جائیں، دو بدو ہم بیٹھے ہوئے ہوں، جبکہ یہ روحانی ارتباط اصلاً اسی کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ خامنہی یہ بات رہبر معظم بیان فرماتے ہیں کہ جس قدر امام زمانہ سے ارتباط ہمارا بڑھتا ہے اسی قدر اس دنیا اور اس کے اہداف کی طرف ہم تیزی کے ساتھ بڑھتے ہیں۔ یعنی جو دنیاوی اہداف بھی آپ کے ہدف ہیں، آپ کے مقاصد ہیں، جتنا امام سے ارتباط آپ کا مضبوط ہوگا اسی قدر آپ اپنے اہداف کو حاصل کر سکیں گے، اسی قدر آپ کو فوائد حاصل ہوں گے۔ اور یہ توسل فرماتے ہیں مختلف زیارات سے جو کہ سند کے اعتبار سے بھی معتبر ہیں، ان زیارات کو پڑھنے سے بھی ممکن ہے کہ امام سے آپ کا ارتباط بڑھتا چلا جائے۔ اور البتہ انہوں نے ایک بات کی تنبیہ کی ہے رہبر معظم نے، اور سارے مراجع ہی کرتے ہیں، کہ یہ توسل یہاں پر اس سے مراد اس طرح کی ملاقاتیں نہیں ہیں کہ جس میں دعوی نیابت و سفارت وغیرہ پایا جائے۔ مثلا لوگ کہنے لگے کہ ہماری امام زمانہ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ اچھا ایک بات بھی فرماتے ہیں کہ اکثر بہت سے افراد جو یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ ہماری امام زمانہ سے ملاقات ہوئی ہے، تو اکثر وہ افراد جھوٹے بھی نہیں ہوتے، بلکہ وہ ایسا تخیل کرتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو اس قدر اس میں لے جاتے ہیں کہ جیسے امام زمانہ سے وہ مل رہے ہیں۔ تو بعض اوقات اگر وہ کہتے بھی ہیں کہ ہماری ملاقات ہوئی تو اصلاً وہ تخیل ہوتا ہے، وہ اس کو حقیقت سمجھ کر بیان کرتے ہیں، جبکہ وہ جھوٹ بھی نہیں ہوتا۔ دوسرے البتہ اس طرح کی باتوں کو قبول نہ کریں کہ ہماری براہ راست امام سے اس طرح سے ملاقات ہوتی ہے۔ اس میں فرماتے ہیں کہ درست اور منطقی طریقہ وہی ہے جو دور سے توسل کہلاتا ہے، یعنی یہ نہیں کہ ہم ہر وقت امام زمانہ کی خدمت میں براہ راست بیٹھ کے سوال جواب باتیں وغیرہ کر رہے ہیں، وہ بھی دوسروں کو آ کر بتائی جا رہی ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ توسل اور ارتباط بھی بالکل ممکن ہے کہ جو دور سے کیا جاتا ہے، کہ جس میں ہم اپنے مخاطب کو دور سے بات کرتے ہیں، امام زمانہ تک ہماری بات پہنچتی ہے اور وہ ہماری حاجات بھی ان تک پہنچتی ہیں اور اس کو انشاءاللہ جو ہے وہ قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ بالکل اس طرح سے ممکن ہے۔ البتہ یہ تاثر بھی نہ ہو کہ اس کے اندر کوئی اس طرح کی بات کی جا رہی کہ امام زمانہ، کیونکہ اس کا بھی انکار ہونے لگا کہ اصلاً امام زمانہ کی زیارت ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ بھی بہت ساری جگہوں پہ اس طرح کی سوشل میڈیا پہ بحثیں شروع ہو گئی ہیں۔ تمام مراجع نے کہا کہ نہیں، ممکن تو ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے رخ زیبا کی زیارت کسی کو ہو جائے، بالکل یہ ممکن ہے۔ اور البتہ یہ ضرور ہے کہ اس میں تڑپ کو فوقیت ہے کہ آپ کے دل میں کتنی شوق اور تڑپ جو ہے وہ پائی جاتی۔ اچھا، ابھی کچھ دن پہلے دیکھیے شہزادہ علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ ولادت گزری۔ علماء بیان فرماتے ہیں حضرت علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام امام زمانہ علیہ السلام کی شبیہ، اور حضرت امام زمانہ علیہ السلام حضرت علی اکبر علیہ السلام کی شبیہ۔ اور جس وقت شب عاشور، روز عاشور جب امام حسین علیہ السلام نے حضرت علی اکبر کو میدان کی طرف رخصت کیا تھا، تو اس وقت یہی بات تو کہی تھی کہ خدارا تو اس قوم کے اوپر گواہ رہنا کہ آج میں اس کو جنگ پر بھیج رہا ہوں کہ جو کہ تیرے رسول کی شبیہ ہے، صورت میں، سیرت میں، گفتار میں، کردار میں۔ اور جب بھی کبھی ہم تیرے رسول کو دیکھنے کے مشتاق ہوتے تھے تو ہم علی اکبر کو دیکھ لیا کرتے تھے، ہم اس کی جانب نظر کرتے تھے۔ تو جابر بن عبداللہ انصاری سے بھی روایت ہے کہ جو ہمارے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، وہ رسول اللہ کے ہم نام بھی ہیں اور ان کی ہم کنیت بھی، اور صورت اور سیرت میں بہت زیادہ پیغمبر اسلام کے مشابہ ہیں۔ تو اگر کسی شخص کو بھی زیارت نصیب ہوتی ہے امام زمانہ علیہ السلام کی، تو گویا اس کو رسول خدا کی بھی زیارت نصیب ہو گئی اور اسے شہزادہ علی اکبر کی زیارت بھی نصیب ہو گئی۔ درود بھیجیے محمد علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان ہستیوں کی زیارت سوچی کس قدر عظمت کی بات ہوگی، کس قدر عظمت کی بات ہوگی کہ علامہ تقی جعفری جو کہ آیت اللہ بہجت کے دوستوں میں سے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ جو روایات میں یہ بات آئی ہے کہ علماء کی زیارت پروردگار عالم کے نزدیک خانہ کعبہ کے 70 طوافوں سے زیادہ افضل ہے، صرف عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا،
تو کہتے تھے کہ اس کی سب سے زیادہ نمایاں ترین مثال میری نگاہ میں آیت اللہ بہجت کی مثال، یعنی فرماتے ہیں حج کے معنی قصد کرنا، یعنی اگر تم نے ایک ولی خدا کو دیکھ لیا تو گویا تم حج کر کے آ گئے. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی سے آ کر لوگ کہتے تھے کہ آپ نے ہمیں درس اخلاق دیں، تو وہ کہتے تھے دیکھو درس اخلاق کوئی درس دینے کی چیز نہیں ہے، ایک عملی چیز ہے، اور اگر تم اس کی کوئی عملی تفسیر دیکھنا چاہتے ہو تو آیت اللہ بہجت کو جا کر دیکھ لو، کوئی درس کی چلتی پھرتی تصویر ہے. تو سوچیے کہ جو عام یعنی جو عالم دین ہیں ان کے چہرے کی زیارت 70 طوافوں کے برابر ہو تو امام زمانہ علیہ السلام کے چہرے کی زیارت، اور جن کی زیارت گویا پیغمبر اسلام اور شہزادہ علی اکبر کی زیارت بھی ہو کہ وہ ان کی بالکل شبیہ، تو کس قدر یہ زیارت پر عظمت ہوگی، کس قدر ثواب و فوائد رکھتی ہوگی. البتہ علماء ایک بات اور فرماتے ہیں کہ عالم کے چہرے کی زیارت کا تو ابھی آپ نے سنا، تو کیا بس عالم کے چہرے کی زیارت کرنا ثواب ہے؟ وہ فرماتے ہیں کیا اس بات کا شوق نہیں ہوتا کہ کچھ علم ہم بھی حاصل کر لیں اور ہمارے چہرے کی بھی زیارت ثواب بن جائے؟ یعنی اس سے آگے بھی تو انسان کو بڑھنا چاہیے نا، یہ نہیں کہ صرف ان حدیثوں کو پڑھ کر خوش ہو جائے اور کہا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم دوسروں کے چہروں کی زیارت کرتے رہیں گے. نہیں، آپ کو خود بھی تو کسی طور پر کچھ حاصل کرنا ہے. اور دیکھیے بہرحال یہ کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے جو توفیقات ہیں، آپ کا ماشاءاللہ علم دین کے لیے یہاں پر آنا اس بات کی گویا ایک لحاظ سے دلیل بنتا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام آپ سے راضی اور خوش ہیں. اللہم صلی علی محمد. اتنی شدید گرمی میں اس قسم کے جبکہ مصروفیات ہیں گھروں کے اندر، اس میں بھی ان کو چھوڑ کر مدرسے علم حاصل کرنے کے لیے آپ کا آنا انشاءاللہ اس بات کی علامت اور ایک نشانی بنتا ہے کہ امام زمانہ آپ سے راضی اور خوش ہوں گے. تو بہرحال اپنی اس نسبت کی حفاظت کریں اور اس کو کنٹینیو کریں علم کے سلسلے کو. آیت اللہ شیخ عبد الکریم حائری، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام قوم تشریف لائیں. صلی اللہ علیہ محمد. اور امام علی علیہ السلام قوم تشریف لائے اور قوم میں دانا ڈال رہے ہیں، دانا چھڑک رہے ہیں. یہ بیدار ہوئے اور اس کے بعد کہا کہ مجھے قوم جانا ہے، اور کیونکہ امام نے شہر قوم میں دانا ڈالا ہے، امام باب مدینۃ العلم ہے، انہوں نے دانا ڈالا ہے، تو میں وہاں جا کر اس کی آبیاری کروں گا قوم میں. اور اس کے بعد قوم تشریف لائے اور وہاں حوض علمیہ قوم کی بنیاد رکھی. اچھا، حوض علمیہ قوم کسی عمارت کا نام نہیں، یہ ایک سسٹم آف ایجوکیشن ہے، دینی تعلیم کا ایک سسٹم کا پورا نام حوضہ کہلاتا ہے. اس سے مراد کوئی عمارت نہیں، اس کے اندر سینکڑوں ہزاروں مدارس کا ایک سسٹم ہے، اس کو حوضہ کہا جاتا ہے. حوض علمیہ قوم کی بنیاد رکھی اور اس کے بعد یعنی اخلاص کے ساتھ، یعنی صرف ایک خواب دیکھا اور کہا کہ نہیں، امام نے جب کہا ہے جب وہاں پہ دانا ڈالا ہے تو میں اس کی آبیاری جا کر کروں گا، عزم اور ارادے کے ساتھ آئے اور اس طرح سے منظور نظر امام کے ہو گئے. دیکھیے یہی تو ہے نا امام زمانہ کا منظور نظر بنانے والے اعمال، علم کے لحاظ سے ایسی خدمت کی کہ وہاں پر ایک حوضے کی بنیاد ڈالی. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حوضہ لاکھوں علماء وہاں سے بن بن کر نکل رہے ہیں اور کتنے ہزاروں لاکھوں طالب علم جو ہے وہ وہاں سے استفادہ کر رہے ہیں، اور پھر یہ چیز پوری دنیا کے اندر جا کر جو ہے وہ پھیلتی ہے. اسی طریقے سے خواتین وہاں پہ کس قدر استفادہ کر رہی ہیں اور کس قدر علم دین حاصل کر رہی ہیں، اور ایک لحاظ سے وہیں کی تعلیمات منتقل ہو کر یہاں پہ کے جو مدارس ہیں اس کے اندر بھی یعنی ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو وہیں سے ہی یہ سب چیزیں بھی کنیکٹڈ ہو جاتی ہیں. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ انسان مکمل اخلاص کے ساتھ دین کے لیے کام کرنا شروع کرے، پھر وہ دیکھے کس طریقے سے امام کو ایسی ایسی توفیقات ملیں گی. یہ ثبوت اور دلیل اس بات کی تھی کہ امام زمانہ کی ان کے اوپر خاص نگاہ کرم ہو گئی تھی جب انہوں نے آ کر اس سلسلے میں کام کیا، امام کے منظور نظر بنے. اور اس کے بعد دیکھیے آج تک شیخ عبد الکریم حائری اگرچہ دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن کس قدر نامہ اعمال میں ان کے ثواب لکھا جاتا رہا ہوگا. لاکھوں علماء، لاکھوں طالب علم کہاں کہاں تبلیغات کا جو کام کریں سب کے اندر وہ حصے دار ہو گئے.
اچھا، اس قدر اس کی اہمیت ہے کہ آیت اللہ بہجت یہ کہتے تھے کہ ایک دفعہ میں نے آیت اللہ علی آقا قاضی کو کوئی خواب میں دیکھا. آیت اللہ علی آقا قاضی کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں آ کر انہوں نے کہا، غالباً آیت اللہ بہجت کے جوانی کے دور کا جو ہے وہ خواب ہوگا، کہا کہ جب کبھی بھی درس کے اوقات میں اور نماز جماعت میں ٹکراؤ ہو جائے، یعنی نماز جماعت کا بھی ٹائم ہے اور درس کا بھی ٹائم ہے، تو تم بطور طالب علم درس کو مقدم کر دینا، کیونکہ نماز جماعت پڑھنا مستحب ہے اور علم دین حاصل کرنا تمہارے لیے اس وقت واجب. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ علم دین حاصل کرنے کی کس قدر اس کی ضرورت ہے، کس قدر اہمیت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ وحید خراسانی نے مسجد اعظم قم میں جو درس خارج دے رہے تھے تو درس سے اپنے روک کر بیچ میں کہا کہ میں کچھ جملے آپ لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ خواہ جوان ہو خواہ بوڑھے ہوں، اگر آپ لوگ یہ کام کریں گے جو اب میں بتانے والا ہوں تو یہ عمل آپ کے لیے اکسیر اعظم بن جائے گا، یعنی آپ کی روح کو ایسا پاک و پاکیزہ بنا دے گا کہ واقعتاً انسان اپنے اندر تبدیلی کو محسوس کرے. اگر آپ کسی ایک گمراہ کو، فقط ایک چخوا ایک ہی صحیح، ایک گمراہ کو آپ راہ راست پر لے آئیں. کوئی شخص اگر اللہ سے جدا ہو گیا ہے تو آپ اس کو اللہ سے، ایک شخص کو ہی اللہ سے روشناس کروا دیں. کسی ایک گناہ گار کو ہی آپ توبہ کی طرف مائل کر دیں. امام زمانہ علیہ السلام سے کوئی شخص دور ہے، اسے امام زمانہ کے قریب لے آئیں، خواہ ایک شخص ہی کیوں نہ ہو. اور ان مبارک ایام جیسے کہ یہی ابھی نیمہ شعبان ہے، رمضان ہے اور شب قدر وغیرہ ہے، اس کی اہمیت سے اور عظمت سے کسی کو روشناس کروا دیں. کسی شخص کو ایک فقہی مسئلہ ہی یاد کروا دیں. کوئی شخص اگر کسی دینی مشکل میں یا شبہ وغیرہ میں گرفتار ہے تو اس کا وہ دینی مشکل اور شبہ اس کو آپ رفع کروا دیں. تو اس طرح سے آپ یتیمان آل محمد کی کفالت کرنے لگیں گے، یعنی جس قدر بھی ممکن ہو سکے. اور فرماتے ہیں جس قدر بھی ممکن ہو سکے اگر آپ ایک کام اور کر لیں، یہ بھی عمل آپ کو امام کا منظور نظر بنا دے گا، آپ کی روح کے لیے اکسیر اعظم بن جائے گا. اور وہ ہے ایک مکمل قرآن پڑھ کر امام زمانہ کی خدمت میں ہدیہ کریں. ایک مکمل قرآن. اب اس میں میں آپ کو ایک اپنی طرف سے ایک اضافہ کر کے ایک بات اور بیچ میں بتا دوں. اگر ایسا ممکن ہو جائے کہ جیسے آج 15 شعبان ہے، آج سے آپ اس کام کا آغاز کریں، روزانہ ایک ایک پارہ اس طرح سے پڑھتی ہوئی جائیں کہ یہ قرآن اس وقت ختم ہو جب شب 23 رمضان شب قدر آ جائے، اور اس شب 23 رمضان کو اس ختم قرآن کا ثواب آپ امام زمانہ علیہ السلام کو ہدیہ کر دیں. تو یہ تمام مکمل قرآن اور یہ جب سب آپ کے سارے اعمال اور ساری تقدیرات یہ جب شب قدر میں امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچیں گے، سوچیں گے اس تحفے سے امام کس قدر خوش ہوں گے. اور آیت اللہ وحید خراسانی ایک اور بات فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک قرآن امام زمانہ کو ہدیہ کیا تو فرماتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کی کیا معنی. ایک قرآن اگر آپ نے امام زمانہ کو ہدیہ کیا گویا آپ نے 1,24,000 انبیاء کو قرآن ہدیہ کیا. 1,24,000 انبیاء کو قرآن ہدیہ کرنے کا ثواب آپ کو ملتا. اور تو بہرحال آیت اللہ وحید خراسانی نے ایک بات اور فرمائی کہ اگر آپ تلاوت قرآن کو ہدیہ کرنا چاہیں امام کو تو انشاءاللہ آپ قیامت میں امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ محشور ہوں گے. امام زمانہ علیہ السلام یہ عمل اس بات کا لازمہ بنے گا کہ آپ امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ قیامت میں محشور کیے جائیں. اور آپ کو پتہ ہے اگر امام زمانہ کے ساتھ بھی کھڑے ہونے کی ہم میں صلاحیت پیدا ہو گئی تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا قیامت کے روز. تو امام زمانہ کی ایسی لطف اور ایسی عنایت اس تلاوت قرآن یا اس ختم قرآن جو آپ ان کی خدمت میں پیش کرتی ہیں وہ آپ کو ایسا منظور نظر بنائے گی کہ وہ اپنے ساتھ قیامت کے روز بھی آپ کو اپنے ساتھ رکھیں گے. اور یہ بھی بات بیان فرمائی کہ دیکھیں امام زمانہ جو ہیں وہ دنیا کا محور ہے، پوری دنیا ان کے گرد گھوم رہی
ان کے گرد چکر کاٹ رہی تمام موجودات کا مرکز ہے امام زمانہ. اچھا اگر آپ کچھ آیات پڑھ کر بھی امام زمانہ کی خدمت میں ہدیہ کرتی ہیں تو امام زمانہ جو آنے والی شب قدر ہے اس میں خاص وہ آیات قرآنی ان کی خدمت میں ہدیہ کرنا وہ امام زمانہ کی خاص لطف اور عنایت کی نگاہ آپ کے اوپر ڈلواتا ہے. اور آیت اللہ وحید خراسانی یہ بات بھی فرماتے ہیں کہ قرآن اور امام زمانہ کی جو عنایات ہیں یہ جب باہمی طور پر ضمیمہ ہو جائیں, یہ جب دونوں چیزیں مل جائیں آپس میں, جب یہ دونوں چیزیں مل جائیں گی تو واقعتاً آپ کی روح کو فرماتے ہیں کہ معراج نصیب ہو جائے گی. اور ایک اور بات کہی کہ امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس بات کا عادی بن جائے, اس بات کا عادی بن جائے کہ وہ روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت کر کے امام زمانہ کی خدمت میں روانہ کرے, یہ ہدیہ روانہ کرے, تو فرماتے ہیں کہ دو چیزوں کے متعلق, یعنی ایک تو سب سے پہلی تو چیز ہے قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھ کر آپ ہدیہ کر رہے ہیں کہ اگر عادی بن گئے قرآن, تو دیکھیے قرآن کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کو اپنی زندگی میں روزانہ کی بنیاد پر اس کی کچھ تلاوت کریں اور امام زمانہ علیہ السلام کو اس کا ہدیہ کریں, بچوں کو بھی اس کا عادی بنائیں, بچوں کو بھی عادی بنائیں. اور دوسری اور چیز ہے امام زمانہ علیہ السلام کے لیے درود پڑھنا اور جس میں وہ عجل فرجہم کا اضافہ کیا جائے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو اس کے بہت زیادہ آثار معنوی یہ آپ کو محسوس ہوں گے, بہت زیادہ. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ بہجت سے کوئی آ کر کہتا تھا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کوئی ایسا عمل ہمیں بتائیں کہ ہمیں بہت زیادہ اشتیاق ہے امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کا, کوئی دعا بتائیں. تو آپ فرماتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ درود پڑھو اور امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ کرو, انشاءاللہ تم کو ان کی زیارت نصیب ہو جائے گی. تو بہرحال خود کا ایک تو ہے کہ بہت زیادہ, اور ایک بات اور آیت اللہ بہجت سے منسوب ہے, البتہ اس لحاظ سے میں نے الگ سے اس کی کوئی تحقیق نہیں کی کس جگہ پہ انہوں نے بات کہی, لیکن بہت زیادہ یہ بات ان سے کہی جاتی ہے. اور وہ ظاہر ہے وہ ساری چیزیں وہی ہیں جو ابھی آپ نے نیمہ شعبان میں اعمال جو خاص طور پہ جو ابھی انجام دیے ہیں اس میں کہا کہ جو ان اعمال کو انجام دے گا اور جو آپ کو چاہیے کہ ان اعمال کو انجام دیں, جو ابھی آپ نے کل رات کو بھی انجام دیے ہیں, اب دیکھیے گا اس کے اندر کون کون سے کوئی چیز رہ تو نہیں گئی, عمومی زندگی میں بھی اس کو رائج کرنے کی وہ کوشش کریں. تو فرماتے ہیں اگر آپ نے شب نیمہ شعبان میں یا شعبان کی 15 کو یہ اعمال انجام نہیں دیے تو قیامت کا دن آپ کے لیے حسرت کا دن بن جائے گا, حسرت کا, یعنی وہاں جا کر افسوس کریں کاش. ہاں دوسری ایک اور چیز کہ یہ خود انجام نہ دیے اور دوسرے لوگوں کو اس کی ترغیب نہ دی, ترغیب بھی دینی ہے خود بھی انجام دینے. ان میں ایک فرماتے ہیں وہ جو اعمال ہیں اس کے ایک تو 15 شعبان کا ایک جو غسل ہے, بہرحال وہ رجائے مطلوبیت کی نیت سے کیا جاتا ہے, لیکن بہرحال جو اعمال ہیں اس روز کی. دوسری چیز 100 مرتبہ استغفر اللہ اور 100 مرتبہ تسبیحات 4 اور زیارت امام حسین پڑھیں, خواہ مختصر ترینی کیوں نہ ہو, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسینی اگر پڑھی جائے. اس کے علاوہ یہ کہ نماز جعفر طیار, اور اس کے علاوہ دعائے کمیل, اور ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے سلامتی کے لیے صدقہ دینا, امام زمانہ کے لیے ان کی سلامتی کے لیے صدقہ دینا. یہ لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دلانی چاہیے, لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ترغیب دلانی چاہیے. اور آیت اللہ امینی ایک بات اور فرماتے تھے کہ امام زمانے کے لیے صدقہ خاص طور پر 15 شعبان کو بھی دیں, اور اس کے علاوہ شب عاشور بھی اور روز عاشور بھی امام زمانہ کے لیے خاص طور پر صدقہ دینا چاہیے, کہ اس رات کو اور اس دن امام زمانہ کا دل بہت زیادہ غمگین ہوتا, ان کے لیے خاص طور پر اس وقت صدقہ نکالنا چاہیے. اور آیت اللہ بہجت اور کہتے تھے کہ جو سب سے بڑی مصیبت ہے, یہ 2 چیزوں سے مصیبت دور ہو سکتی ہے آج کی, ایک تو سورہ مومنون کی تلاوت سے اور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے صدقہ دینے سے. ہم جن مصیبتوں کے اندر گرفتار ہیں تو زیادہ سے زیادہ اس لحاظ سے صدقہ دینا.
دیکھیے ایران کے اندر تو باقاعدہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں بہت وہاں پر رائج ہیں کہ وہاں جانور باقاعدہ ذبح کر کے اور گوسفند بھی ذبح کیے جاتے ہیں، اور ایک ایک وقت میں 70 جانور ذبح کر کے امام زمانہ کو صدقہ کیے جاتے ہیں باقاعدہ. تو اس کے علاوہ دعائے فرج، کچھ آیت اللہ وحید خراسانی نے کچھ اعمال اور بتائے جس کے اندر ایک دعائے فرج بھی ہے. دعائے فرج کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی بہت زیادہ ہلاکت و گمراہی سے بچنے کا ایک نسخہ بھی بتایا گیا ہے. اور اس کے علاوہ جیسے کہ ابھی آیا امام زمانہ کے لیے زیادہ سے زیادہ فرج کی دعا کرنا، جب بھی کہتے تھے کہ تمہیں قینچی سے اپنی آنکھوں کے سامنے پڑے ہوئے 1,00,000 سے زائد حجابات کو بھی کاٹ دینا چاہیے جو دیدار حضرت امام زمانہ سے روکتے ہیں. اور وہ قینچی کیا ہے؟ اللہم عجل لولیک الفرج والی دعا. اس کے ذریعے ان حجابات کو کاٹتے چلے جاؤ اس دعا کے ذریعے. تو اس کو اپنی زندگی میں جتنا زیادہ رائج کریں گے اتنا امام زمانہ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے. اس کے علاوہ ابھی جو یہ بات آئی تھی کہ دنیا اور آخرت کی ہر سعادت حاصل ہو جاتی ہے کہ روزانہ سورہ یاسین کو پڑھ کر امام زمانہ کو ہدیہ کیا جائے. اس کے علاوہ ایک چیز اور بھی ہے، اور وہ ہے نماز کو اول وقت میں انجام دے کر اس کا ثواب امام کو ہدیہ کرنا. یہ خود امام کا منظور نظر بننے والا ایک عمل. انسان مومن امام کا منظور نظر بن جاتا ہے. اور آیت اللہ وحید خراسانی ایک بات اور فرماتے ہیں، یہ دیکھیے بھی امام خمینی کے لیے بھی ملتا ہے کہ ہر نماز کو اس کے اول اوقات میں اس طرح سے انجام دے رہے تھے، حتیٰ کہ جس وقت وہاں سے تشریف لا رہے تھے فرانس سے جلا وطنی ترک کر کے، تو اس وقت بھی نماز شب کو بھی اور نماز فجر کو بھی بالکل اول اوقات کے اندر انجام دیا تھا. آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کوشش کریں کہ حتمن، یہ جملہ ہے ان کا، کوشش کریں کہ حتمن نماز فجر کے فوراً بعد دعائے عہد کی تلاوت کریں، جو مفاتی کے آخر میں فرماتے ہیں حتمن کوشش کریں کہ حتمن نماز فجر کے بعد دعائے عہد کی تلاوت کریں. اور کہہ رہے ہیں کہ کوشش کریں کہ دعائے توسل کو روز پڑھیں، حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ کوشش کرو کہ ایک دن بھی ناغہ نہ ہو. یہ عمل آپ کو امام زمانہ کا منظور نظر بن، ایک دن بھی ناغہ نہ ہو. اور امام زمانہ کے لیے جو تلاوت قرآن کی بات ہو رہی تھی تو فرماتے ہیں کتنی تلاوت، یا تو آدھا جز یعنی آدھا پارا، یا فرماتے ہیں ایک پورا جز، اور اس سے بھی بہتر ہے کہ اس سے بھی زیادہ تلاوت کر کے ہدیہ کیا جائے روزانہ. یا تو آدھا پارا یا ایک پارا، اور ایک پارے سے زائد ہو جائے تو اور بہت اچھا ہے. تو یہ ہونا چاہیے. اور رمضان ابھی آگے آنے والا ہے، فرماتے ہیں کوشش کرو کہ رمضان میں 2 قرآن ختم کرو، 2 قرآن. ایک قرآن ختم کر کے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو ہدیہ کرو، اور دوسرا قرآن ختم کر کے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدیہ کرو. اور فرماتے ہیں کہ ایک عمل اور ایسا ہے جو صبح اور شام کو انجام دینا ہے، وہ یہ ہے کہ 11 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے صبح کے وقت نماز فجر کے بعد ہو تو اور اچھا ہے، پڑھ کر امام زمانہ کو ہدیہ کریں. اور رات کو سونے سے پہلے 11 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر امام زمانہ کو ہدیہ کریں، 11. تو فرماتے ہیں یہ عمل آپ کی روح کے لیے اکسیر اعظم بن جائے گا. اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ عمل ایسا ہے کہ یہ جو سورہ ہے، یہ جو سورہ توحید کو اگر آپ پڑھ کے امام کو ہدیہ کریں تو یہ عمل کبھی بھی امام کی بارگاہ سے یہ تحفہ رد نہیں ہوتا، یہ لازمی قبول کیا جاتا ہے. اور یہ بھی بات بیان فرماتے ہیں کہ دیکھیے اگر آپ سورہ توحید کی تلاوت کریں تو اس کے مطابق 3 مرتبہ اگر کوئی شخص سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کرے تو یہ جو جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، توریت، زبور و انجیل و قرآن، اس کو پڑھنے کا ثواب اس کو ملتا ہے. اور پھر اس کو یعنی 3 دفعہ پڑھنے پر بھی یہ تمام آسمانی کتابوں کو پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور یہ امام زمانہ کو ہدیہ کیا جاتا ہے. اور اس میں تو آپ 11 مرتبہ صبح اور 11 مرتبہ شام کو، آپ رات کے وقت آپ اس کو امام کو ہدیہ کریں گی، یعنی 22 دفعہ سورہ توحید. تو یہ کس قدر ثواب اور فضیلت آپ کو امام زمانہ کس قدر قریب یہ عمل کروا دے گا.
اور وہی بات انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسا تحفہ ہے جو امام کی بارگاہ سے کبھی رد نہیں ہوتا. اور اس کے علاوہ فرمایا وہی بات کہ جو صدقہ دینے کی بات ہے، اس میں ہمارے علماء یہ بات بھی بیان فرماتے ہیں کہ اس میں ایک کام اور کر لیں تو اس میں کبھی صدقہ بھی کبھی رد ہونے کا امکان نہیں ہوگا. وہ یہ ہے کہ صدقہ امام زمانہ کو امام رضا علیہ السلام کی طرف سے ادا کیا جائے. درود بھیجیے نا محمد علیہ وسلم. اچھا، البتہ یہ ضرور ہے کہ عام طور پہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ امام زمانہ کا صدقہ نکالا اور خود کھاتے ہیں کہ برکت ہوگی اس میں، یا خود کھانے کے بعد یا اپنی اولاد کو کھلا دیتے ہیں وہ صدقہ نکال کر. یہ نہ ہو. باقاعدہ آیت اللہ حافظ بشیر نجفی کا بھی سلسلے فتویٰ میں سوال پوچھا گیا کہ چہاردہ معصومین کے نام کا جو صدقہ نکالا جاتا ہے تو کیا اس صدقے کی رقم کو نکال کر خود اپنے یا بچوں پہ استعمال کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس کا صحیح ثواب اسی صورت میں ملے گا جب کسی غریب شیعہ کو یہ دیا جائے، یعنی خود نہ کھائیں اس کو. اور یہی سوال میں بھی اس کو ڈسپلے نہیں کر سکا، لیکن آیت اللہ سیستانی کا بھی یہی جواب آیا تھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ ضروری ہے کہ کسی غریب شیعہ ہی کو جو ہے وہ دیا جائے. اچھا، بہت سے لوگ آج کل اس عمل کو، اب دیکھیں ہر چیز کے متعلق انحرافات آ رہے ہیں کہ امام زمانہ کے لیے صدقہ نکالنا ہی جناب فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ یہ بھی کہنے لگے ہیں آج کل کہ یہ بدعت ہے. تو آیت اللہ اسحاق فیاض سے بھی باقاعدہ یہ سوال پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ خیر بدعت نہیں، یعنی بدعت نہیں ہے بلکہ ثواب ہم دارد، اس میں تو ثواب ہے امام زمانہ کے لیے صدقہ نکالنے. اور یہی بات آیت اللہ زنجانی سے بھی پوچھی گئی، انہوں نے کہا بدعت نیست بلکہ سنت است. تو بہرحال اب تو کیونکہ کافی اس سلسلے میں وقت گزر چکا ہے، یقیناً آپ ساری رات کو جاگی ہوں گی شب نیمہ شعبان، کیونکہ حضرت امیر بھی 3 راتوں میں سوتے نہیں تھے، جس میں شب 15 شعبان بھی تھی. اور اس کو جاگنے کا اس قدر ثواب تھا کہ تمام قلوب جس روز مردہ ہو جائیں گے وہ اس کا دل مردہ نہیں ہوگا جو اس رات کو جاگا ہوگا. تو وہی والی بات آیت اللہ وحید خراسانی کی، وہ فرماتے تھے کوئی بھی عمل بس اب ایسا نہ ہو کہ جو کہ امام کے قلب نازنی کو زخمی کرے. تو لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ بہرحال توبہ انسان آج کے دن کر لے اور کہے کہ مولا بس میں آج سے سچی توبہ کر کے آپ کا حقیقی طور پر خدمت گزار آج سے بن جاؤں گا، آپ کا اطاعت کرنے والا ایک مومن بن جاؤں گا یا مومنہ بن جاؤں گی. اور ایک خاص قسم کا درود وہی جو وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ والا جو ہے، یہ امام زمانہ کے مددگاروں میں شامل کروا دینے والا درود ہے. یعنی یہ بھی امام زمانہ کا منظور نظر بنائے گا، اس کو کثرت کے ساتھ اس کا ورد کریں. اور ایک دعا اور بھی ہے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اس دعا کو بھی یا نور النور یا مدبر الامور والی جو دعا ہے، اس کو بھی اگر اپنا ورد رکھے تو اس کے متعلق بھی کہا جاتا ہے اس کا پڑھنے والا امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ اس کا حشر یعنی وہ محشور کیا جائے گا. اچھا، اب امام زمانہ علیہ السلام، بس آخری بات یہ کہ کسی نے ایک عالم سے پوچھا کہ امام زمانہ علیہ السلام کب ظہور فرمائیں گے؟ تو انہوں نے ایک بڑا عجیب جملہ کہا، لیکن حقیقت میں وہ بہت ہی بلیغ بات ہے کہ امام زمانہ اس وقت ظہور کر لیں گے جب ظہور اور غیبت تمہارے لیے یکساں ہو جائے. یعنی جس طرح ظہور کے بعد آپ امام زمانہ کی اطاعت کرتے، اتنی ہی اطاعت آپ کو غیبت میں بھی کرنی. یعنی اگر آپ اس نقطے کو پالیں، اب یہ نہیں کہ امام جب آئیں گے تب میں ان کی اطاعت کروں گی. ارے بھائی، امام تو ابھی بھی موجود ہے، صرف آپ کی نگاہوں سے تو غائب ہے، ان کی اطاعت اب بھی آپ کو ایسی کرنی. جب غیبت اور ظہور آپ کے لیے برابر ہو جائے تو گویا امام آپ کے لیے ظاہر ہو گئے، پھر آپ کو الگ سے کسی ظہور وغیرہ کی ضرورت نہیں. جیسے کہ میں اکثر پچھلی نشستوں میں بھی بات کہہ چکا ہوں کہ امام مثلا ظہور کریں گے بھی اور کوفے کے اندر اپنا دارالخلافہ بنائیں گے اور وہاں پر رہیں گے، اور ہم پاکستان میں ہوں گے، تو ہم کب اتنے زیادہ ہم ان کی خدمت میں جا سکیں گے؟ اس وقت بھی ہم سال ہو سکتا ہے کہ ان سے ملاقات نہ ہو، اور ان کی جو مصروفیات ہوں گی اور جو دیگر چیزیں ہوں گی. ہر مومن اس طرح سے تو نہیں ہوگا کہ ہر وقت ان کی خدمت میں جا کر بیٹھ جائے. تو جس طرح اب ہوگا گویا امام جو ہے کسی دوسری جگہ پر ہیں اور ہمیں رہتے ہوئے یہاں پر بھی ان کی ویسے ہی اطاعت کرنی. تو بس آخر میں ہم یہی کہیں گے کہ مولا وہ جو آپ کے جد امجد
حضرت امیر کہتے تھے نا کہ پروردگار تو بالکل ویسا ہی خدا ہے جیسا میں چاہتا تھا، اب تو ویسا اپنا بندہ مجھ کو بنا لے جیسا تو چاہتا ہے. تو ہم بھی یہ کہیں گے کہ مولا آپ جیسے امام برحق ہم چاہتے تھے ویسے ہی آپ امام برحق ہیں. اب آپ بھی جس طرح سے ایک سچا اور محب آپ اپنے شیعہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ بھی ویسا اپنے نگاہ کرم سے ہم کو بنا دیں. اور پھر وہ آخر میں وہی بات کہ ہو سکتا ہے کسی جگہ سے آپ گزر رہے ہوں، کہیں آپ تشریف فرما ہوں، آپ کو پہچان نہ سکیں، لیکن آپ اس جگہ سے گزرتے ہوئے ہمارے سلام کو قبول کر لیجئے گا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. یہاں پر گفتگو ہم روکتے ہیں اور چند منٹس کے لیے آپ کے پاس ابھی ٹائم ہے، جس کے اندر جو بھی آپ کو آج کے دن کی مناسبت سے کچھ قصیدے پڑھنے ہوں، کوئی چیز اس طرح سے کرنی ہو، وہ آپ انشاءاللہ کوشش کریں کہ اس درس کے بعد آپ ان قصیدوں کو پڑھیں، تاکہ آج جشن کا بھی ایک فضا ہے جو کہ ریکوائرڈ ہوتی ہے وہ بھی چیز پوری ہو جائے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللجن اللجن یا مولا اللجن 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 یا صاحب الزمان اللجن